بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما یا رب العالمین اللہم ارزقنا الاخلاص فی الاقوال والاعمال اللہم اجعل عملنا فی رضاک آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ یہ ہمارا پہلا درس ہے کورس میراث میں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے ابھی اس وقت ہم تقریباً 21 لوگ ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ باقی لوگ جوائن کر لیں گے۔ تو ہم اپنی بات کو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ اپنی بات کو شروع کریں میں سمجھتا ہوں کہ جو بیسک ایٹیکیٹس ہیں وہ ہم کو معلوم ہے علم کے اخذ کرنے کے، اور اس کلاس میں تقریباً ہر عمر کے لوگ ہیں، کم سے کم عمر کے لوگوں سے لے کر کے 15 16 17 18 سال سے لے کر کے مور دین 50 سال سے یا اس سے زیادہ کی عمر کے بھی لوگ یہاں پر ہیں، تو اس چیز کو بھی ملحوظ رکھیں، اور ہمیں یعنی یہ ادب ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح سے بیہیو کریں کلاس میں۔ حالانکہ یہ کلاس آن لائن ہے، مگر آن لائن ہونے کے باوجود بھی یہ کلاس ویسی ہے جیسے کہ عمومی طور پہ آف لائن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض ہمارے ہندوز میں ایسے بھی ہوں گے جو اس علم کو جانتے ہیں اور کافی اچھا جانتے ہیں، اور مجھ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں، بلکہ ہیں بھی ہمارے ساتھ۔ انور عالم صاحب موجود ہیں ہمارے بیچ میں، اور خود وراثت اور میراث کے تعلق سے پڑھاتے آ رہے ہیں الحمدللہ، اور ایک الحمدللہ یعنی کہ شرف والی شخصیت ہمارے درمیان ہے، اللہ کا کرم فضل ہے الحمدللہ۔ تو ایسے اور بھی ہوں گے ہمارے درمیان، تو ہمیں ان چیزوں کو بھی ملحوظ رکھنا ہے۔ ادب کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے، تو میں اس میں زیادہ وقت کو نہیں ڈالوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہم جانتے ہیں، اور اس پر اہل علم تنبیہ کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً کہ علم کے اخذ کرنے کے کیا طریقے ہوتے ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، اور اس پہ کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ آداب الدارس والمدرس دونوں کے لیے ضروری ہے، میرے لیے بھی ضروری ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس علم کو جو ہم اخذ کر رہے ہیں، یہ علم شرعی علم ہے، یہ شریعت کا علم ہے، اسلام کا علم ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی لیے نیت کی تصحیح کرنا بہت ضروری ہے، اور نیت جو ہے یہ قلب سے تعلق رکھتی ہے، دل سے تعلق رکھتی ہے، اور قلب کہا ہی اسی لیے گیا ہے کیونکہ یہ بہت تقلب کرتا ہے، چینج بہت کرتا ہے، پلٹیاں مارتا ہے۔ تو اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ فحذر علی القلب من قلب وتحویل بیویئر آف دی ہارٹ، جو دل ہے نا اس سے ہوشیار رہیں، اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت اس لیے کہ بہت جلدی اور زیادہ پلٹیاں مارتا ہے، جلدی چینج کرتا ہے۔ تو ایک بندہ جو ہے اسے چاہیے اپنی نیت کو اچھے قصد اور ارادے کی طرف موڑ دے، اور جب یہ دل جو ہے ایکسپوز ہو جائے ایسے حالات کو کہ جب وہ ایسا لگے، نظر آئے کہ یہ چینج ہو رہا ہے، اور تو اس صورت میں اور زیادہ ہم محتاج ہو جاتے ہیں اس بات کے کہ ہم اس کو پلٹا کر کے صحیح مقصد کی طرف لے کر کے آئیں۔ اسی کو تصحیح نیت کہا جاتا ہے۔ اور جو اخلاص کی ضرورت ہے علم کے اخذ کرنے میں، 4 اصولوں پر اس کی بنیاد ہے، اور کیونکہ یہ علم شرعی علم ہے اسی لیے ہمیں یہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ عام میتھمیٹکس کا علم نہیں ہے، حالانکہ اس میں میتھمیٹکس ہے، لیکن ہم اگر اس کو سیکھتے ہیں تو اس لیے سیکھتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بات بھی آگے آئے گی انشاءاللہ۔ اخلاص جو ہے وہ 4 اصول ہیں اس کے، علم کے اخذ کرنے میں جو اخلاص ہے 4 اصولوں پر کھڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلا جو ہے رفع الجہل عن نفسہ، اپنی خود کی ذات سے جہل کو دور کرنا ہے، مقصود ہونا چاہیے، اس سے پہلے کہ کسی اور سے کریں سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں۔ اور آج اسی لیے ہم یہاں پہ جمع ہیں، میں بھی سیکھوں گا انشاءاللہ، آپ بھی سیکھیں گے۔ رفع الجہل عن الخلق کی دوسرا مرحلہ آتا ہے جب اپنے آپ سے دور کر لیا جہل کو، اگنورنس کو، علم کی کمی کو، تو پھر دوسروں سے کوشش کریں، آس پاس کے لوگوں سے، اپنے گھر والوں سے، کہ ان سے بھی جہل کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ، یا تیسرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ رکن ہے اس کے ارکان میں سے یا اصولوں میں سے،
इह्याउल इल्मी, रिवाइव करना इल्म को, उसको ज़िंदा करना। कैसे ज़िंदा किया जाएगा? जो तरीक़ा है अभी पढ़ने का, इसी से उसको ज़िंदा किया जाएगा इल्म को, ठीक है। और उसको हिफ्ज़ करना और बचाना इस बात से कि कहीं वो लॉस्ट ना हो जाए, गुम ना जाए। और अफसोस की बात ये है कि जो इल्म जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये उन्हीं उलूम में से है जो तकरीबन इसके साथ मैं कहूँगा कि बड़ा सौतेला इसके साथ हम रवैया अपनाते हैं। जो इल्म मीरास है, इसके साथ बहुत सौतेला रवैया अपनाया जाता है। और अगर वो अफराद व अहले इल्म मौजूद ना हो जो इसको ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि गुम चुका होता, लेकिन अल्लाह ने उसको अहले इल्म के ज़रिए, उलमा के ज़रिए इसको ज़िंदा रखा। तो हमारा ये भी मकसद है इस इल्म को पढ़ने का कि हम इसको इहिया करें, इसको ज़िंदा करें, इसको रिवाइव करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों तक इसको इस तरह पहुँचाया जाए। कितने ही सॉफ्टवेयर क्यों ना बन जाए, कितना ही टेक्नोलॉजी एडवांस क्यों ना हो जाए, ये जो तरीक़ा है जो सलफ़ के पास था, और जैसा वो मिंबर पर खड़े होकर के मसाइल को और मसालों को हल किया करते थे, हमें उस तरीके को सीखना पड़ेगा, उसको ज़िंदा रखना पड़ेगा, उसको आने वाली पीढ़ियों में पहुंचाना पड़ेगा। तो ये तीसरा है, जो 4 असल हैं, उन 4 असल या उसूलों में से तीसरा उसूल ये है कि इल्म को ज़िंदा करना। तीसरा यही मकसद हमारा होना चाहिए, इखलास। इल्म में इखलास मुराद ये है। चौथी चीज़ है अल अमल बिल इल्मी, सबसे इम्पोर्टेंट। आप जो इल्म आपने हासिल किया उस पर अमल करना मकसूद है, क्योंकि अगर आप अमल नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं है उस इल्म के हासिल करने का। तो ये 4 चीज़ें हैं जो उसूल हैं इखलास, इल्म में इखलास के उसूल हैं, और इन पर मजबूती से जमे रहना हमारे लिए ज़रूरी है। अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु कहा करते थे, बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है उनका, आप कहा करते थे कि कफ़ा बिल इल्मी शरफ़न, कफ़ा बिल इल्मी शरफ़न अन यद्दइयहु मन लैसा मिन अहलिही, कि इल्म का शर्फ वाला होने के लिए यही काफ़ी है कि हर वो शख्स जो इसका अहल नहीं है वो भी चाहता है कि उसे आलिम बुलाया जाए। कफ़ा बिल इल्मी शरफ़न अन यद्दइयहु मन लैसा मिन अहलिही, जो इसका अहल नहीं है यानी इल्म वाला नहीं है, वो भी क्या चाहता है कि उसे क्या बुलाया जाए, उसे आलिम बुलाया जाए। वकफ़ा बिल जहली आरन, और जहल का रदी और बुरा होने के लिए यही काफ़ी है कि अन यतबर्रा मिन्हु मन हुआ फीह, कि जो जाहिल होता है वो भी चाहता है इससे बरात हासिल करना, कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। वो चाहता है कि लोग ये जाने कि हमारा यानी ये जाहिल नहीं है, वो जाहिल खुद चाहता है कि इससे बरात हासिल हो जाए, उसको कोई इसे जाहिल ना कहे। इसीलिए आप पाएंगे कि कभी किसी आलिम को जो किसी इंसान को जो वाकई जाहिल है, अगर उसको आप कह दें जाहिल, उसकी नाक लाल हो जाएगी गुस्से से, उसका चेहरा तमतमा जाएगा। क्यों? क्योंकि जहल जो है ना, रुसवाई वाली चीज़ है, डिसग्रेसफुल चीज़ है। कोई आदमी पसंद नहीं करता है कि उसको जाहिल बनाए, अगरचे कि वो जाहिल है, फिर भी हर आदमी चाहता है बारात। लेकिन इसके खिलाफ उसको अगर आलिम कह दिया जाए तो फिर देखें आप, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है, सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। क्यों? इल्म शर्फ वाली चीज़ है। और आप पाएंगे कि कई ऐसे कमज़ोर लोग जो आपको ज़ाहिरी तौर पर कमज़ोर नज़र आएंगे, लेकिन अल्लाह ने उनको इल्म की वजह से बुलंदी अता कर दी। इसी चीज़ को अल्लाह ने 28वें जुज़ में आप जब जाएंगे, क़द समी अल्लाहु क़ौलल लती, सूरतुल मुजादला में जब आप जाकर पढ़ेंगे तो अल्लाह कहते हैं यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, जो इल्म वाले हैं, अहले इल्म हैं, उनको अल्लाह ने दर्जात दिए, बुलंद कर दिया अल्लाह, ईमान वालों को और इल्म वालों को। तो इल्म जो है इंसान को ऊंचा उठा करके ले जाता है। तो इसको हम फोकस में रखें, अपने सामने रखें। दूसरी चीज़ जो है जो बहुत अहमियत रखती है, बल्कि कोई भी इल्म जब आदमी हासिल करता है तो अहले इल्म है, उन्होंने 2 या 3 अबियात में, जो अबियात कहते हैं जो पोएट्रीज लिखी जाती है ना, उसकी हर एक लाइन को एक बैत कहा जाता है, बा या ता, उसको बैत कहा जाता है। तो बाज़ अहले इल्म है, उन्होंने कहा कि आप, और बाज़ के अक्सर अहले इल्म आप पाएंगे कि आप किसी अगर आलिम से इल्म हासिल कर रहे हैं, कोई भी इल्म जब वो आलिम आपको पढ़ाएगा तो उसे पढ़ाने से पहले 10 चीज़ों का वो जिक्र करता है। इसको याद रखें, 10 चीज़ें बहुत अहम है किसी भी फ़न में। अगर आप इन 10 चीज़ों को समझ गए तो उसके बाद में बाकी के मरहले बहुत आसान हो जाते हैं। उन्होंने उनके असातिज़ा से सुना और इसी तरह से ये चलते आ रहा है। कर ले 3 अबियात में, यानी 3 लाइन्स ऑफ
یہ جو پوئٹری ہے اس میں 3 لائنس ہے صرف، اس کو یاد کر لیں، جسے ابیات کہتے ہیں، ایک بیت اور بیت کی جمع ابیات ہے۔ تو جو ناظم ہے، جو شاعر ہیں لکھنے والے، انہوں نے لکھا ہے کہ ان مبادئ کل علم عشرہ، کہ جو سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے ہر علم کا، ہر فن کا، ہر فیلڈ، جو بھی فیلڈ ہو، چاہے وہ اصول فقہ ہو، چاہے وہ عربی گرامر ہو، چاہے وہ تفسیر ہو، چاہے وہ فقہ ہو، چاہے وہ علوم حدیث ہو، یا چاہے وہ علم فرائض کیوں نہ ہو، ان مبادئ کل علم عشرہ، کہ ہر فن کے، ہر علم کے 10 سبجیکٹ میٹرز ہوتے ہیں۔ اب وہ 10 کیا ہیں؟ الحد والموضوع والثمرہ، 3 چیزیں یہ ہو گئی۔ حد کہتے ہیں ڈیفینیشن کو، موضوع کہتے ہیں کس سے ریلیٹ کرتا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے، کس چیز سے تعلق رکھتا ہے یہ فن، جو بھی فن ہے، جو بھی علم ہے وہ موضوع ہو گیا۔ والثمرہ، اس کے بینیفٹس کے فروٹس کیا ہیں۔ والثمرہ 3 چیز، ونسبتہ وفضلہ والوعدہ، اس کے بعد اس کا فضل کیا ہے، اس کے ورچوز کیا ہیں، اس کی نسبت کس کی طرف، نسبتہ وفضلہ والوعدہ، سب سے پہلے کس نے وعد کیا اس علم کو، یہ بھی جاننا ضروری ہے، سب سے پہلے کس نے اس علم میں کام کیا۔ کوئی بھی علم ہو، اسی کی بات نہیں کر رہے ہو، کیونکہ بات عمومی طور پہ ہو رہی ہے، ہر علم میں یہ چیز پڑھی جاتی ہے، ان 10 چیزوں کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد والاسم والاستمداد حکم الشارع، اور 3 چیزیں آ گئی، پہلے لائن میں 3 تھیں، والحد والموضوع والثمرہ، اس کے بعد میں نسبتہ وفضلہ والوعدہ، 3 اور 3 6، والاسم والاستمداد حکم الشارع، یہ 3 ہے۔ الاسم، اس علم کو کن کن ناموں سے جانا گیا ہے، قدیماً اور ابھی بھی، جو یہ دور ہے عصر حاضر ہے، یعنی پرانے دور سے لے کر آج تک اسے کن کن ناموں سے جانا گیا، اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے۔ والاستمداد، یہ علم کن کن چیزوں سے ٹیک لگائے ہوئے، یعنی کہاں سے سپورٹ مل رہا ہے اس علم کو، جیسے قرآن سے، حدیث سے، اہل علم کے اقوال سے، اجماع ہے، تو یہ علم کہاں سے جو ہے اپنا سورس اس کا کیا ہے، استمداد کہاں سے ٹیک لگایا ہوا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ حکم الشارع، اس علم کا، اس کا حکم کیا ہے، کیا یہ واجب ہے، واجب ہے تو کیا یہ یعنی فرض عین ہے، یا پھر یہ فرض کفایہ ہے، یا اس کا علم حاصل کرنا یہ مستحب ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، کیا حکم لگائیں گے، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں مسائل، اور اس میں جو مسائل ہیں، جو بھی مسائل پیش آتے ہیں، جو اس کے اندر عمومی طور پہ موجود ہیں، مثلا جو آپ اس علم کو پڑھیں گے تو ہم یہ جانیں گے کہ وارثین کون ہیں، وارثین کی کیٹیگریز کیا ہیں، جو ہیں اصحاب الفرائض کون ہوتے ہیں، عصبہ کون ہوتے ہیں، اور حجب کے قواعد کیا ہیں، اور اس کے بعد میں جو ہے حصے کس کے کتنے ہیں، قرآن میں کتنے حصوں کو مینشن کیا گیا ہے، اس کے بعد جو اس کا حساب کا طریقہ ہے وہ کیا ہے، کیسے اس کو حل کریں گے، تعصیل کیا ہوتی ہے، تصحیح کیا ہوتی ہے، ان چیزوں کو ہمیں سیکھنا ہے۔ رد کا مسئلہ کیا ہے، اول کا مسئلہ کیا ہے، اور اس کے بعد میں مناسخہ کے ایگزامپلس ہم دیکھیں گے، اور ایسی بہت ساری چیزیں، تو یہ سارے مسائل ہیں اس کے، تو یہ 10ویں چیز ہے مسائل۔ والبعد بالبعد اکتفا، 10 چیزیں پوری ہو گئی، اس کے بعد اس کو جو بیت ہے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں وہ، والبعد بالبعد اکتفا ومن در الجمیع جاز الشرفا، جس نے ان سب کو جان لیا، یہ 10 چیزیں جو ہیں، جس نے اس کو سمجھ لیا اچھے سے، تو اس نے واقعی ایک بہت شرف والی چیز کو حاصل کر لیا، بہت بڑا پورشن جو ہے اس کے حصے میں آ گیا علم کا۔ تو یہ وہ 10 چیزیں ہیں جس کو آپ اگر یاد رکھ سکیں تو یاد رکھیں، ان مبادئ کل علم عشرہ، الحد والموضوع ثم الثمرہ، اس کے بعد میں کہتے ہیں وَنِسْبَتُهُ وَفَضْلُهُ وَالْوَعْدِ وَالْإِسْمُ وَالْإِسْتِمْدَادُ حُكْمُ الشَّارِعِ مسائل والبعد بالبعد اکتفا فمن در الجمیع جاز الشرفا۔ تو یہ 10 چیزیں ہیں جو اس علم کے تعلق سے بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، لیکن وہاں جانے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ آپ علم حاصل کر کس سے رہے ہیں، کیونکہ اہل علم بہت زیادہ اس چیز کی طرف جو ہے اعتنا رکھتے تھے کہ علم حاصل کیا کس سے جا رہا ہے۔ اسی لیے بعض اہل علم کہتے تھے کہ ان حاض العلم دین، کہ یہ جو علم ہے یہ دین کا حصہ ہے، بات کر رہے تھے علوم حدیث کے تعلق سے، تو کہتے ہیں کہ ان حاض العلم دین، کہ یہ جو علم ہے یہ دین ہے، یہ دین ہے، اور کہتے ہیں کہ فانظروا امن تاخذون دینکم، تو پھر تم لوگ غور کرو، جان لو، اور بہت اچھے سے سمجھ لو کہ تم علم کس سے حاصل کر رہے ہو۔ تو اسی لیے آپ کو جاننا ضروری ہے کہ آپ کا معلم ہے کون،
تو اسی لیے تعارفوا بمعلمکم، اپنے معلم کو جان لیں، جیسا بھی ہے، جو بھی تھوڑا بہت اس کے پاس علم ہے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ ہمارے پاس علم ہے، یہاں سے ہم نے اس کو اخذ کیا، یہ ہمارے اساتذہ ہیں، اس طرح سے ہم نے ان سے علم حاصل کیا، تاکہ آپ لوگ اطمینان میں رہیں گے کہ جس سے علم حاصل کیا جا رہا ہے الحمدللہ معتبر آدمی ہے، اس نے جو علم حاصل کیا بسند اور اجازات اس کے پاس موجود ہے، وہ آپ کو علم دے سکتا ہے اس فن میں یا ہر اس فن میں جو وہ پڑھاتا ہے۔ یہاں پر ہمارا نام جنید انصاری ہے، جس سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں۔ میں میکینیکل انجینئر ہوں ویسے، اور انرجی آڈیٹر ہوں۔ 17-18 سال کا تقریباً فیلڈ ایکسپیرینس ہے میرا انڈسٹریز میں۔ اسلامک اسٹڈیز جو شروعات کی میں نے پڑھنے کی 2012 سے شروع کی۔ اسلامک آن لائن یونیورسٹی جو آج انٹرنیشنل آن لائن یونیورسٹی میرے خیال سے کہی جانے لگی ہے، وہاں سے ڈاکٹر بلال فلپس کی جو تھی وہاں پر انرول کیا تھا۔ اور سب سے پہلے جس شخص نے مجھے پڑھایا، میں آج بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو یاد رکھیں جنہوں نے ہمارے اندر اس سپارک کو پیدا کیا اور ہمیں اس مقام پر جو ہے یعنی آگے بڑھنے کی ہمیں ایک حوصلہ دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو یاد رکھیں، اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہم جب تک اس عمل میں جاری رہیں گے انشاءاللہ وہ آدمی بھی اس سے مستفید ہوگا، اللہ کے یہاں معجور ہوگا، اور اجر اس کے کھاتے میں بھی لکھتے چلے جائیں گے اللہ انشاءاللہ۔ تو وہ شخص جو تھا تقریباً اس کی عمر اس ٹائم ہوگی میرے خیال سے 16-17 سال کی، لڑکا تھا وہ، میری ایج 30 سال کی رہی ہوگی تھا، اراؤنڈ 30 کے آس پاس۔ 2012 کی بات ہے۔ تو وہ جو تھا تقریباً 16-17 سال کا، اور یہ میں نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ جو لڑکا تھا وہ اصلاً کرسچن تھا، لیکن الحمدللہ اللہ نے توفیق دی اور یہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان پر محنت کی گئی، تو انشاءاللہ الحمدللہ انہوں نے اللہ کی فضل سے اور مدد سے یہ اسلام میں آئے، اور اسلام میں آنے کے بعد انہوں نے IIU میں پڑھنا شروع کیا۔ جو تھے جو لڑکا تھا، بچہ تھا، ہمارے دوستوں میں سے تھے، تو ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا آپ پڑھیں گے کیا، ہم سے عربی گرامر سیکھیں گے؟ تو ہم نے کہا سیکھیں گے، اور انہوں نے سکھانا شروع کیا۔ 7 دن الحمدللہ انہوں نے پڑھایا، 8ویں دن میں نے الحمدللہ IIU میں انرول کیا، اور پھر وہاں سے سفر شروع ہوا 2012، اور اس کے بعد میں 2014 ہائر ڈپلومہ حاصل کیا اسلامک اسٹڈیز میں وراثت الاسلامیہ، اس کے بعد MA اسلامک اسٹڈیز میں 2016 میں، اور اس کے بعد سے الحمدللہ الگ الگ اساتذہ سے جہاں جیسا موقع مل پایا علم حاصل کرتے رہے، اجازات حاصل کیے کئی کتب میں، عقیدے کی، فقہ کی، احادیث کی، اصولی کتابیں، اور الحمدللہ یہ اجازات موجود ہیں، بعض آپ کے سامنے ابھی پیش کریں گے تاکہ آپ کی نظر سے گزر جائیں، اور یہ بہت ضروری چیز ہے، اسی لیے اس کو بتانا ضروری ہے کہ آپ جان جائیں، کیونکہ ضروری ہے آپ علم کس سے حاصل کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا تو انسان نہیں ہے کہ آپ کو علم کے نام پر کوئی اور چیز دے رہا ہے، تو اسی لیے ضروری ہے۔ اور اس وقت الحمدللہ تقریباً 4 سے 5 جگہ میں آلریڈی انرولڈ ہوں، الحمدللہ اہل علم کی صحبت میں پڑھ رہے ہیں۔ جمعیت مرتقیٰ کویت میں ہے، یہاں پر ڈاکٹر مطلق جاسر الجاسر حفظہ اللہ، ان کے ساتھ 3 سال کا شریعہ کورس ہے جو یونیورسٹی آف کویت سے سرٹیفائڈ کورس ہوگا انشاءاللہ، اس میں 2nd ایئر میں ہوں میں ابھی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عامر بہجت، مرکز امام بخوتی، یہ ایک بڑے حنبلی عالم گزرے ہیں، سن 1051 کے آس پاس سن وفات ہے۔ ان کے نام سے ایک مرکز ہے جہاں پر ڈاکٹر عامر بہجت یہ جدہ یونیورسٹی میں ہیں ایسوسیٹ پروفیسر، ان کے بھی انڈر الحمدللہ فقہ کا علم حاصل کر رہا ہوں میں، حنبلی فقہ کا۔ اور اس کے علاوہ زاد اکیڈمی ہے، اس کے علاوہ متون طالب علم جہاں پر ڈاکٹر عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ مسجد نبوی کے امام خطیب ہیں، ان کا متون طالب علم کورس چلتا ہے، وہاں پر مستویٰ ثانی تقریباً کمپلیٹ ہونے کا، مستویٰ ثالث شروع ہوگا انشاءاللہ، وہاں پر بھی ہیں، اور اسی طرح سے اور دیگر مقامات پر الحمدللہ اہل علم کی صحبت میں علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ یہ IIU سے جو سرٹیفکیٹس ہیں اٹیسٹیڈ وہ ہیں، اس کے علاوہ یہ بعض اجازات ہیں الگ الگ کتب میں، یہاں پر یہ دیکھیں باریک ہے، چھوٹا ہے، لیکن یہ سند ہے، جو آپ جو بھی کتاب ہے مصنف ہیں ان تک یہ سند الحمدللہ باقاعدہ جاری ہے، اور یہ جتنی بھی آسان یہ جو آپ یہاں پہ اجازات نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ مسجد نبوی سے ایشو ہیں، یہاں پر یہ اس کا آپ سمبل دیکھ رہے ہیں لیفٹ سائڈ میں، مسجد نبوی سے ایشو ہیں یہ، اور جتنے بھی اجازات ہیں یہ ڈاکٹر عبد المحسن القاسم
حفظہ اللہ، ان کی سند سے ہم کو ملے ہیں۔ تو یہ وہ ہیں اربعین النوویہ کی، یہ رائٹ سائڈ میں وہ ہے، یہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، یہ بعض عقیدے کی کتابیں ہیں، اور اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اجازات ہیں، یہ بھی جو ہیں وہیں سے ایشو ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں مسجد نبوی کا یہاں پر سیل ہے اور سگنیچر ہے ڈاکٹر عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ کے، تو یہ وہاں سے ایشو ہیں۔ یہ اور کچھ کتب ہیں، ڈاکٹر صالح السحیمی، یہ ان سے ہے الحمدللہ۔ ابوالبۃ الاصول، یہ اصول الفقہ کی کتاب ہے، اس میں ہے، اور یہ جو ہے کفایت الناسک لاداء المناسک، یہ حج کے ارکان کے تعلق سے، یہ فقہ جو ہے اس پورشن، فقہ کا جو پورشن مناسک سے تعلق رکھتا ہے، یہ اس میں ہے۔ اور بھی بہت سارے، لیکن اس کو یہاں پر میں نے مجھے لگا کہ اتنا کافی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ایک تعارف ہو جائے کہ آپ علم کس سے حاصل کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ مطمئن ہو سکتے ہیں اور رہ سکتے ہیں کہ آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو گمراہ نہیں کرے گا۔ اب ہم اپنے اصل موضوع پر آ جاتے ہیں، اور آج جو بات ہوگی وہ مقدمہ ہوگا علم فرائض میں، یا علم میراث جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں انشاءاللہ آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے مقدمہ ہے۔ اور جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ علم فرائض، علم میراث، علم موارث، علم وراثت، الگ الگ ناموں سے اس کو بلایا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا علم ہے جو جس سے، جیسا ہم نے کہا کہ ایک سوتیلا رویہ رکھتے ہیں، اس علم کو ہم نے جو ہے ایسا سمجھا ہے کہ اس کو سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور حتیٰ کہ آپ اگر اپنے شہر میں نکلیں گے، کبھی کوئی مسئلہ آ جائے میراث کا، تو بڑے افسوس کے ساتھ آپ شاید ایک انسان کو بھی نہیں پائیں گے کہ وہ آپ کو مسئلہ حل کر کے دے دے۔ اور یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس طرح اشارہ کیا گیا، حالانکہ وہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس میں اشارہ کیا گیا کہ ایک موقع وقت ایسا آئے گا کہ دو لوگ آپس میں اختلاف کریں گے میراث کے مسئلے کو لے کے، اور تمہارے درمیان کوئی نہیں ہوگا جو ان کے مسئلے کو حل کر کے دے دے۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور اس علم کو حالانکہ یہاں تک ہم نے سنا کہ اسے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی ہم نے سنا ہے اپنے کانوں سے اپنے ہی شہر میں کہ اسے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کیلکولیٹرز اویلیبل ہیں آن لائن، اس کا استعمال کریں اور آپ مسئلہ بتا دیں۔ لیکن واللہ ہم نے خود ایسے آن لائن کیلکولیٹرز چیک کیے ہیں، اور بات آئی کہ میں آگے اسکرین شاٹ سے بتاؤں گا کہ کس طرح سے ان پر، اب دیکھیں مشین ہے اور کوڈنگ کیسے ہوئی ہے بیک گراؤنڈ میں، اور ہو سکتا ہے کہیں کوئی غلطی رہ گئی ہو، تو یہ عین ممکن ایسا ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جان بوجھ کر کے کوئی یہ کرتا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ غلطیاں ہوتی ہیں، اس پر ریلائے نہیں ہو سکتے، اور اگر ریلائے ہوتے بھی ہیں، آپ آن لائن کیلکولیٹرز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، کم از کم آپ کو یہ علم ہونا چاہیے تاکہ وہ غلطی ہو تو آپ اس کو پکڑ سکیں۔ آپ یوز کریں، بے شک ٹیکنالوجی اسی لیے ہے کہ اس کو یوز کیا جائے، ہم اپنے لیے اس کو مسخر کر لیں، ہم اس کو اپنا غلام بنائیں، نہ کہ ہم اس کے غلام بن جائیں۔ اور اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ بیسک جب نالج ہوگا تو ہم کم از کم جب غلطیاں ہوں گی تو ہم اسے پوائنٹ آؤٹ اور آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے کہ ہاں یہ غلطی ہوئی ہے، ایٹ لیسٹ ان کو رپورٹ کر سکیں گے تاکہ وہ غلطی سدھر سکے، اور ہم بچ جائیں گے غلط کیلکولیشن کر کے کسی کو دینے سے۔ تو یہ بھی ایک مقصود ہے اور مقصد ہے اس علم کو سیکھنے کے پیچھے، کہ ہم ان غلطیوں سے بچ جائیں، اور اس طرح کے کیلکولیٹر سے اگر غلطیاں ہوتی ہیں تو اس سے بھی ہم ہوشیار رہیں۔ تو جیسا میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے سنا ہے اس چیز کو کہ نہیں کیلکولیٹرز ہیں، اور جب مسئلہ آتا ہے تو ہم سیدھے آن لائن جاتے ہیں، اس میں ڈال دیتے ہیں ایک بھائی، ایک بیوی، ایک بہن، ایک بیٹا، ایک بیٹی، کس کا کیا حصہ ہے وہ بتا دیتا ہے، اتنے اتنے پرسنٹ ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ کیلکولیٹرز آن لائن جو ہیں یہ غلطی کرتے ہیں، یہ ہم نے دیکھا ہے، اور اس کو بھی شاید آگے سلائڈس میں نے کہیں رکھا ہوگا، جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو سامنے رکھوں اور بتاؤں آپ کو کیسے غلطی ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو کیلکولیٹرز ہیں یہ سمپل آپ کو دے دیں گے پرسنٹیج نکال کے، ایک سمپل مسئلہ ہے اگر سیدھا سیدھا سا، لیکن مناسخہ کا جب کیس آئے گا ہم آگے جا کے پڑھیں گے، اور ہندوستان میں جو بر صغیر ہے یہاں پر اتنے کامن ہے مناسخہ کے مسئلے، کیونکہ ہمارے یہاں جو میراث ہے وہ تقسیم ہی نہیں کی جاتی۔ جب کسی کی وفات ہوتی ہے تو اس کے بعد میں ایموشنل اینگلز آتے ہیں، ماں آتی ہے کہتی ہے نہیں ابھی میرے شوہر کا انتقال ہوا، تم کیسی اولادیں ہو، تم اپنے باپ کی وراثت تقسیم کر رہے ہو، ابھی تمہارے باپ کا جنازہ جو ہے نکلا بھی نہیں، تمہارے باپ کی مٹی ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی، اور اس طرح کی کئی باتیں ہیں جو آپ سنتے ہوں گے، اور اس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ میراث تقسیم نہیں ہوتی،
اور اس کے بعد میں میراث تقسیم نہیں ہوئی، آنے والے سالوں میں ایک کے بعد ایک جو وارثین تھے وہ ان کی وفات ہونا شروع ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ ہوتے چلے جاتا ہے کہ جب آپ اس کا اصل پھر اس کا کیلکولیشن کرنے بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پسینے چھوٹ جاتے ہیں، یہ مناسخہ کے مسئلے ہوتے ہیں، یعنی میراث یا وراثت کی تقسیم سے پہلے ایک کے بعد ایک کئی وارثین کی موت ہوتے چلے جانا۔ اب کیونکہ وہ وارثین تھے جب پہلے مورث کی موت ہوئی تھی، جو پہلا شخص تھا جب اس کی موت ہوئی تھی تو زندہ تھے، مطلب ان کا حق بنتا تھا، وہ ان کو نہیں دیا گیا۔ اب اگر یہ بعد میں ان کی وفات ہو بھی گئی تو جب مسئلہ لے کر کے بیٹھیں گے تو ان لوگوں کو دینا پڑے گا، اس کے بعد ان کے وارثین میں ڈسٹریبیوٹ کرتے جانا پڑے گا، تو یہ مسئلہ اتنا بڑا اور وسیع اور پھیلا ہوا بن جاتا ہے کہ کوئی کیلکولیٹر اس میں کام نہیں کر سکتا، آپ کو بیٹھ کے ہاتھ سے کرنا پڑے گا، یا پھر ہر مسئلے کو لے کر بیٹھیں انڈیویجول، اس میں ڈالیں کیلکولیٹر میں اور الگ الگ لکھتے بیٹھیں، یہ کام آپ کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کچھ حد تک آپ کو مدد کریں گی، لیکن آپ کے پاس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی علم ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کے مسئلے ہیں جیسے مناسخہ کا مسئلہ ہے، اسی طرح سے حمل کی میراث ہے، جو بچہ ابھی پیٹ میں ہے اس کی میراث کا کیا مسئلہ ہے، اس کو کیسے حل کریں گے، آن لائن کیلکولیٹر نہیں کر سکتا، اور اس میں آپ کرنے جائیں گے تو الگ الگ کرنا پڑے گا، آپ کو 3-4 الگ الگ پروسیس کرنے پڑیں گے تب آپ کو۔ اسی طرح سے خنثی ہے، ہرموفروڈائٹ جس کو ہم بولتے ہیں، یا ہماری لینگویج میں کہیں یعنی کسی پر طنز مقصود نہیں ہے، جسے ہم ہجڑا کہہ دیتے ہیں، تو اس کی بھی میراث ہے، اسلام نے اس کو بھی جو ہے ملحوظ رکھا ہے کہ اس کو بھی دینا ہے، اگر کوئی ایسا ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے اس کو دے۔ اس کا طریقہ کیا ہے، کیلکولیٹر نہیں کر سکتا، اس کا پروسیجر ہے، وہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ اسی طرح سے مفقود ہے، مسنگ پرسن ہے، اس کا اپنا پروسیجر ہے اس کو کرنے کا، اور پھر وہ مفقود اگر بڑھتے جائیں گے، ایک ہے تو کتنے مسئلے بنیں گے، 2 مسئلے، 2 ہیں تو 2 4 مسئلے، 4 مسئلے بنانے پڑیں گے، 3 اگر مسنگ ہے 2 8 مسئلے بنانے پڑیں گے، تو یہ پھیلتے چلی جاتی ہیں یہ چیزیں۔ تو یہ بنیادی علم ہمارے پاس ہونا چاہیے، تب جا کر کے آپ یہ جو ہے ایٹ لیسٹ اس طرح کی چیزیں جب آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ اس کو حل کر پائیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک جو غلط فہمی ہے اس کو اپنے دماغوں سے نکالنا ضروری ہے کہ یہ جو علم ہے مشکل ہے، تو بالکل مشکل نہیں ہے، اس سے زیادہ آسان علم آپ کو نہیں ملے گا، یعنی جس علم کو آپ اگر 10 دن میں سیکھ سکتے ہیں تو اس سے زیادہ آسان اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور یہ وہ علم ہے کہ جس کی ذمہ داری سمجھانے کی اللہ نے خود اپنے ذمہ لی اپنی کتاب میں۔ مشکل سے 4 سے 5 آیتیں ہیں، سارا کا سارا میراث کا معاملہ اس کے اندر اللہ نے ریپ اپ کر دیا، سارا کا سارا۔ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں، 7 ہے، 11 ہے، 12 ہے، 176 ہے، اور کچھ احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہ اس مسئلے پر پوری روشنی ڈال دیتے ہیں۔ آپ کو صرف اتنی چیزوں کو یاد رکھنا ہے، انشاءاللہ ہم جیسے آگے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ بہت آسان ہے اور بڑی آسانی سے اس کو سیکھا جا سکتا ہے۔ تو فرد جو ہے یا فریدہ جو ہے اس کا جمع فرائض ہوتا ہے، اور یہ فرائض جو ہے کئی معنی میں آتا ہے، اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ فرد یا فرائض کا معنی واجب کرنے کے بھی آتا ہے، نازل کرنے کے بھی آتا ہے، جیسے ہم نے ابھی ہم فقہ الصیام پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے حدیث پڑھی تھی نا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضہ سے مراد اوجبہ واجب کر دیا، تو فرضہ کے معنی واجب کرنے کے بھی آتے ہیں، نازل کرنے کے بھی آتے ہیں۔ فرضہ کے معنی کسی کو متعین کرنے کے بھی آتے ہیں، کسی چیز کا یعنی اپوائنٹ کرنا، یا بیان کرنے کے معنی میں آتے ہیں، ایکسپلینیشن کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو یہ جو فرائض کا لفظ ہے اس لفظ کو استعمال اسی لیے کیا گیا قرآن میں کیونکہ یہ ان سارے معنوں میں آیا ہے، ان سارے معنوں میں آیا، اور فرائض کے اندر یہ سارے معنی شامل ہیں، اسی لیے اسے علم فرائض کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اللہ نے نازل کیا، تو یہ نازل کے معنی میں آ گیا، اللہ نے واجب بھی کیا ہے اس کو، اور جو شیئر سے اس کو متعین بھی کیے ہیں کہ فلاں کے اتنا ہے، فلاں کا اتنا ہے، فلاں کا اتنا ہے، اور اس کی تفصیل خود اللہ نے بیان کی ہے۔ تو فرائض جو ہے، یہ لفظ جو ہے اسے علم فرائض کہنے کا وجہ یہ ہے کہ اس میں وہ سارے معنی پائے جاتے ہیں جو فرائض کے یا فریضہ کے لغوی معنی ہوتے ہیں، اس کے جو ہے لنگوسٹک میننگ ہوتے ہیں، اسی لیے وہ اس میں سارے اسے جو ہے علم فرائض کہا جاتا ہے۔ وہ حدیث جس کی ہم بات کر رہے تھے وہ امام دارقطنی نے، امام دارمی نے اس کو نقل کیا ہے، اور اس حدیث یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے ویسے، لیکن اس کو اس کے باوجود نقل کرتے ہیں اہل علم اس کی ضعف کو بتاتے ہوئے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے حدیث ہے کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تعلموا العلم وعلموه الناس، سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اور یعنی نالج، اور تعلموا الفرائض، اور فرائض یعنی علم فرائض، لوگوں کو سکھاؤ اور تم بھی سیکھو، وعلموها الناس یعنی خود سیکھو اس کے بعد لوگوں کو سکھاؤ۔ تعلموا الفرائض لرن،
خود سیکھو، اس کے بعد علمہ، تم لوگوں کو سکھاؤ، اور تعلموا القرآن وعلمہ الناس، تم خود بھی قرآن کو سیکھو، لوگوں کو بھی سکھاؤ۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں جو شاہد ہے، فإنی امرؤ مقبوض والعلم سیقبض وتظہر الفتن، یعنی کہ ایک دور ایسا آئے گا جب علم اٹھا لیا جائے گا، قبض کر لیا جائے گا، اور فتنے ظاہر ہوں گے، حتی یختلف الاثنان، یہاں تک کہ دو لوگوں کے درمیان میں اختلاف ہو جائے گا، فی فریدۃ، شیئرز کو لے کر کے، لا یجدان احدا یفصل بینہما، اور کوئی ایسا نہیں ملے گا جو ان دونوں کے درمیان میں فصل کر دے، صحیح بات بتا دے، فیصلہ کر دے۔ آپ غور کریں کہ آج یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ہمارے، آپ اپنے اپنی جگہوں پر غور کریں، کبھی آپ نکل کے دیکھیں ایسے موقع آئے ہیں، اور اول تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ فرائض یا جو یہ میراث ہے اس کو تقسیم کیا جائے، بہت یعنی ریئر، میرے خیال سے 100 میں ایک بھی میں کہتا ہوں تو یہ بہت زیادہ ہے، اس سے بھی کم ہے ریشو کہ جب لوگ اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم اس چیز کی طرف کبھی غور ہی نہیں کرتے۔ لیکن اگر آپ تقسیم کرنے بیٹھیں گے تو پائیں گے کہ اس شہر میں ایسا شاید ایک شخص ملے یا ایک بھی نہ ملے کہ جو ان کو صحیح تقسیم کر کے دے دے۔ تو اسی لیے بڑے افسوس کی بات ہے، اور ہمیں اسی لیے اس کو سیکھنا چاہیے۔ اب مصارف کیا ہوں گے طریقے کی، کہاں پر یہ جو طریقہ کہتے ہیں کس کو، پہلے وہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ طریقہ جو ہے یہ ترکہ سے ہے، یعنی کہ چھوڑ دینے سے، ٹو لیو، ایبنڈن، طریقہ ترکہ سے ہے، ترکہ کہتے ہیں چھوڑ دینے کو۔ تو طریقہ وہ ہے جو چھوڑا ہوا مال ہے، میت جو ہوتی ہے اس کا چھوڑا ہوا مال اسے طریقہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو طریقہ ہے اس کو اگر آپ کو یاد رکھنا ہے تو یاد رکھنے کا کہ کہاں پر اس کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا، اس کی توزیع کیسے ہوگی، اس کو اسپینڈ کیسے کیا جائے گا۔ تو یہ ایک چیز میں یہاں لکھ رہا ہوں، تدوم، اگر یہ یاد رہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کو یاد کر لیں، تدوم جو ہے اس کو یاد کر لیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں جہاں پر یہ طریقہ صرف ہوگا۔ انسان کا جو لیفٹ اوور ویلتھ ہے، جو بچ گیا مال، آدمی مر گیا، اس کے پاس اب کچھ ویلتھ ہے، اب اس میں کیش بھی ہو سکتا ہے، سونا چاندی بھی ہو سکتا ہے، زمینیں بھی ہو سکتی ہیں، گاڑی بھی ہو سکتی ہے، گھر بھی ہو سکتا ہے، کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، پین، حتیٰ کہ چھوٹا سا بٹن اور ایک سوئی، وہ سب جو ہے طریقے میں شمار ہوگا۔ یہاں تک کہ کتابیں، کتابوں سے آنے والی رائلٹی، ہر چیز جو ہے وہ طریقے میں شمار کی جاتی ہے۔ اس آدمی کی ہر وہ چیز جو کہ ویلیو رکھتی ہے منی کے فارم میں، وہ چیز کا شمار ہوگا طریقے کے اندر۔ تو یہ طریقہ اس کو کس طرح سے، اس کا ہائرارچی کیا ہے، جب وہ آپ سپینڈ کرنا شروع کریں گے تو کس طرح سے اس طریقے میں سے آپ ڈیل کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو سپینڈنگ ہوتی ہے اس میں سے کون سا خرچ سب سے پہلے نکالا جائے گا۔ تو یہ جو تدوم کا تا ہے یہ تجہیز کے لیے آتا ہے، یعنی میت کی تجہیز اور تکفین، پریپیئر کرنا میت کو، یعنی اس کا دفنانا، اس کا کفن دفن وغیرہ جو ہے وہ اس تا کے اندر آ گیا، تجہیز میت، اس کی تدفین ہے، اس کی جو ہے تجہیز ہے، تکفین ہے، کفن وغیرہ، وہ ساری چیزوں کا بندوبست اسی کے مال سے کیا جائے گا، اور یہ اوسط ایوریج کوالٹی کا مٹیریل یوز کیا جائے گا، نہ بہت زیادہ سستا نہ بہت زیادہ مہنگا۔ تو یہ تجہیز، یہ کفن سے مراد وہی ہے، کفن دفن وغیرہ سب اس میں آ گیا، میت کو تیار پورا ریڈی کر کے اس کے کفن کا بندوبست، اس کے دفن کا جو بھی خرچے اس میں آتے ہیں، لے جانا، یہاں تک کہ اگر زیادہ دور ہے قبرستان، گاڑی وغیرہ میں کوئی اگر لے کے جا رہا ہے تو یہ جو ہے میت کے مال سے جو بچا ہوا طریقہ اس سے کیا جائے گا، یعنی اس پہلے ایک چیز کی جائے گی، یعنی ڈسٹریبیوشن تو بعد میں آئے گا، یہ جو تقسیم ہوگی میراث جو بٹے گی، جو مال بٹے گا وارثین، وہ سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پہلے یہ کام کرنا پڑے گا۔ اگر یہ کرنے کے بعد کچھ نہیں بچتا ہے، ختم، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پھر آگے جانے کی۔ تو اسی لیے شروعات یہاں سے ہوگی، تجہیز میت۔ نمبر 2، دال سے مراد ہے دین، دین کہتے ہیں لون کو، دین لون کو کہتے ہیں۔ تو پھر اس میت کے اگر کوئی لونز ہیں، اب یہ لونز 2 قسموں کے ہو سکتے ہیں، یا تو مخلوق کے یا خالق کے، اور خالق کے لون پر مخلوق کا لون مقدم رہے گا۔ مخلوق کا لون، دین المخلوقی مقدم علی دین الخالقی، ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کی جو دین ہے اللہ اسے معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کا دین، یعنی بندوں کے جو لونز ہیں ممکن ہے کہ بندہ معاف نہ کرے، اسی لیے پہلے ان کے دین کو، ان کے لونز کو آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ مثلا کسی آدمی نے، میت تھے، مر گیا، اس نے کسی سے لون لیا تھا، اب یہ لون اتنا ہے کہ جتنا طریقہ ہے، جتنا اس کا مال بچا ہے، تو کیا کریں گے، پورا کا پورا لون اس کو دے دیا، اس کا کلیئر کر دیا جائے گا اس طریقے سے، طریقہ پورا ختم ہو گیا، اب اس کے بعد دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، اب وارثین کو کچھ نہیں ملے گا۔
کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ ہم تو وارث ہیں نا، ہمارا خون کا رشتہ ہے، ہمیں کیسے نہیں دیا جا رہا؟ نہیں، کیونکہ اس کا دین ہے، اس پر لون تھا، وہ مخلوق کا لون تھا اس کے اوپر، پہلے اس کو کلیئر کرنا پڑے گا، تو وہ لون کلیئر کیا جائے گا پہلے، تو یعنی مخلوق کا لون پہلے کلیئر کیا جائے گا۔ کچھ حالات ایسے بھی بنتے ہیں جہاں پر جو لون لینے والے ہیں، لیندار ہیں، ان کا لون زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا کسی کا طریقہ ہے مثلا 1 لاکھ، اور 4 لوگوں سے اس نے لون لیا تھا، اس بندے نے وہ لون تھا مثلا 1.5 لاکھ، کسی سے مثلا 50 لیا ہوگا، کسی سے 40 لیا ہوگا، کسی سے 60 لیا ہوگا، اس طرح سے جب ملائیں گے مجموعی طور پہ تو 1.5 لاکھ ہو گیا، جبکہ اس کا طریقہ بچتا کتنا ہے، تدفین وغیرہ کے بعد اس کا مال بچ رہا ہے صرف 1 لاکھ۔ اب اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس صورت میں یہ ہوگا کہ پرپورشنیٹلی ان کا جو لون ہے آپس میں کتنا پرپورشن بن رہا ہے، ہم دیکھیں گے اس کی مثالیں کہ 4 لوگ ہیں ABCD، اے کا لون کتنا ہے ٹوٹل 1.5 لاکھ میں، اے کا پرسنٹیج کتنا ہے؟ مثلا اگر ہم کہیں مثال کے طور پہ مانے کہ 3 لوگ ہیں اور تینوں کا مثلا 50-50 ہے، یا اس کو ویسا نہ رکھیں، تھوڑا سا سمجھ میں آئے، ایک کا 60 ہے، ایک کا مثلا 50 ہے، اور ایک کا 40 ہے، 60 50 100 تو 40 150، تو ایک کا 60 ایک کا 50 اور ایک کا 40، تو ہم کیا کریں گے؟ اب ان کا ہمیں ایک پرپورشن نکالنا پڑے گا۔ کیسے نکالیں گے؟ 40 ڈیوائڈ بائی 150 کریں گے اور ملٹیپلائی بائی 100 کر دیں گے، تو اس کا نمبر سی کا پرسنٹیج نکل جائے گا لون میں کتنا ہے، مثلا جو بھی آتا ہے وہ فگر آپ وہ لکھ لیں۔ طریقہ جو ہوگا 1 لاکھ روپے، اس 1 لاکھ کو پھر اس پرسنٹیج سے جب آپ ملٹیپلائی کریں گے تو اس آدمی کا جو اماؤنٹ آتا ہوگا اس کو اتنا دے دیں گے، جو کہ 40 سے ڈیفینیٹلی کم آئے گا، کیونکہ پیسہ ہی نہیں ہے اتنا، تو اس کو جو بھی اماؤنٹ آتی ہوگی اس کو دے دیں گے۔ مثلا 33 پوائنٹ کچھ آ رہا ہے، 33,000 کے آس پاس، بھائی یہ آپ لے لو، لے کے چلے جائیں، باقی کا دیکھا جائے گا اور کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے، آدمی تو رہا نہیں، تو ان کو جو لون ہے اس پرپورشن میں دے دیا جائے گا۔ اگر وہ کم ہے، اور اگر برابر ہے تو پورا دے دیں گے، اور زیادہ ہے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، لون پورا دے دیں گے، جو بچے گا پھر آگے کے سٹیپ میں ہم جائیں گے۔ تو دوسرا مرحلہ آتا ہے دین کا، تو ہم نے دیکھ لیا دین ایک مخلوق کا ہے، اس کو پہلے ادا کرنا پڑے گا، اور دوسرا آتا ہے خالق کا، اللہ کا۔ مثلا کسی کی نظر تھی، کسی نے نظر رکھی تھی کہ میں مثلا فلاں چیز میں خرچ کروں گا، یا اتنے مسکینوں کو مجھے کھانا کھلانا ہے، کسی بھی وجہ سے اس نے نظر کری تھی، یا اس نے کہا تھا کہ میں نظر ہے کہ میں مثلا حج کے لیے جاؤں گا، اب وہ نہیں جا پایا، جانے سے پہلے وفات ہو گئی، تو پھر وہ جو اماؤنٹ، وہ جو خرچہ اس چیز میں آنے والا تھا، چاہے مسکینوں کو کھانا کھلانے کا مسئلہ ہو، چاہے حج پہ جانے کا مسئلہ ہو، یا اور کوئی بھی نظر تھی اس کی جو کہ مال سے تعلق رکھتی تھی، تو پھر اس کے مال میں سے اس نظر کے اماؤنٹ کو پہلے الگ کیا جائے گا، اور جو اس کی نظر تھی اس کو فلفل کیا جائے گا۔ وہی جو ہے وہ بھی دین کے اندر حصہ آتا ہے، جو کہ اللہ کا ہے، وہ یعنی وہ حق اللہ سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ نظر اللہ سے تعلق رکھتی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے دین کا معاملہ ہو گیا۔ تدوم میں 2 چیزیں ہو گئی، تا سے مراد ہے تجہیز میت، جس کے اندر اس کو تیار کرنا، کفن دفن وغیرہ، اس کو نقل کر کے یعنی ٹرانسپورٹ کر کے لے جانا، وہ ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ دال سے دین ہے، جو لون ہوتا ہے، دال میں دین آ گیا۔ واو وصیت آ گئی، واو مطلب وصیت، جسے ول کہتے ہیں، اور ول جو ہے یہ ہوتی ہے غیر وارث کے لیے، وارث کے لیے ول نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ، اللہ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا، لیکن جو ہے جو وارث ہوگا، لا وصیت لوارث ولا وصیت لوارث، تو وارث کے لیے کوئی وصیت، یعنی کہ جو وارث بنتا ہوگا، مثلا بیٹا ہے، ایک میت ہے، اس کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، تو بیٹا اور بیٹی وارث بنتے ہیں میت کے، ابھی بات آئے گی آگے تو آپ سمجھ جائیں گے۔ تو جب بیٹا بیٹی وارث بنتے ہیں تو یہ مرنے والا اب ان بیٹا بیٹی کے لیے الگ سے وصیت کر کے نہیں جا سکتا کہ بیٹے کے لیے 1/3 آپ نکال لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وصیت کا معاملہ ہے۔ تیسرا سٹیپ آتا ہے وصیت کا، اور وصیت میں جو میکسیمم وصیت کی جا سکتی ہے ول غیر وارث کے لیے، وہ 1/3 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الثلث والثلث کثیر، کہ 1/3، اور یہاں تک کہ 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کہ آخری وقت میں نبی یعنی وہ جب آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں اس طرح سے کرنا چاہتا ہوں، اور الگ الگ آپ نے بتایا کہ اتنا 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 دینا چاہتا ہوں، پھر آخر میں 1/3 پر آ کر کے رک گئے تھے، اور پھر آپ نے کہا تھا الثلث والثلث کثیر، کہ 1/3 بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب یہ سارے مرحلے نپٹ جاتے ہیں تو آخر میں پھر میم آتا ہے میراث کا۔ تدوم میں سے تا تجہیز، دال دین، واو جو ہے وصیت، اور میم جو ہے وہ میراث، یعنی اب اگر مال بچتا ہے ان سارے چیزوں کے بعد، ان سارے مرحلوں سے گزرنے کے بعد اگر کچھ مال بچتا ہے تو پھر وہ وارثین کے اندر تقسیم ہوگا، اور اسی کو اسٹڈی کرنا
یعنی جو پورا جو علم و فرائض ہے وہ پہلے 3 سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ آخری والے مرحلے سے تعلق رکھتا ہے، جہاں پر جو علم فرائض ہے اس میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اول تو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کون وارث ہے کون وارث نہیں، وارث اور غیر وارث میں فرق کرنا ہمیں سمجھ میں آتا ہے. اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کے حصے کیسے اور کتنے دیے جائیں، یعنی جو حق والا ہے اس کو اس کے حق کو دے دیا جائے. تو یہ جو اس کا جو سبجیکٹ میٹر ہے علم فرائض کا وہ یہی ہے، اور وہ اس آخری اسٹیپ سے تعلق رکھتا ہے، پہلے 3 سے حقیقتاً وہ تعلق نہیں رکھتا، کیونکہ یہ وہ تو طریقے میں سے یہ سب مائنس ہو گیا. یہ کفن دفن کا مائنس ہو جائے گا، دین کا مائنس ہو جائے گا، وصیت کا مائنس ہو جائے گا، اس کے بعد جو بچے گا وہی جو ہے میراث ہے. اور ایک اور چیز وصیت میں یاد رکھیں کہ اگر مثلا کسی نے، اور یہ جو وصیت ہوگی یہ کسی شر کے اور معصیت کے کام میں نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی ایسی وصیت ہے جو خلاف اسلام ہے، غلط چیزوں میں وصیت کر رہا ہے وہ آدمی، تو پھر اس کی اس وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا. اسی طرح سے وہ وصیت تو جو ہے صحیح کاموں کے لیے ہے، یعنی صحیح بندے کو ہے، اور معصیت کے کاموں میں بھی نہیں ہے وہ وصیت. اور وہ مثلا لیکن 1/3 کی جگہ 1/2 ہے، 50% کسی نے وصیت کر دی، تو یہ بھی نافذ نہیں ہوگی. اس میں سے صرف 1/3 ہی میکسیمم کو ہی نافذ کیا جائے گا، باقی جو زیادہ کی تھی اس کو نہیں کیا جائے گا. تو یہ جو تدوم ہے اس کو یاد رکھیں. تا سے تجہیز میت، دال سے جو ہے دین، واو سے جو ہے وصیت، اور میم سے جو ہے میراث. تو یہ چاروں چیزیں یہ مصارف کے طریقہ ہیں. جب پہلے 3 ہو جاتے ہیں تو پھر آخری اسٹیج میں پہنچ کر کے پھر جو بھی بچتا ہے، پھر وہ 1 روپیہ کیوں نہ بچے، آپ کو اسے ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا وارثین میں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ضروری ہے. اس کے بعد آتے ہیں ارکان وراثت. اس کے جو میراث ہے اس کے ارکان کیا ہوتے ہیں، وراثت کے ارکان کیا ہیں؟ 3 ارکان ہیں. اس کو یاد رکھیں، 3 ارکان ہیں. یہ ارکان ہیں، اول تو مورث کہتے ہیں اس کو جس کے مال کو انہیریٹ کیا جائے گا، جس کی موت ہوئی مطلب. ٹھیک ہے، یہ مورث کون ہے؟ جس کی موت ہو گئی، جس کے مال کو انہیریٹ کریں گے اس کے وارثین. تو یہ پہلا رکن ہے، اس کا ہونا ضروری ہے. یہ ہوگا تبھی باقی چیز دیکھی جائے گی. پہلے یعنی کہنے کا مقصد ہے کوئی مرا ہوا ہو تب جا کر کے بات آگے بڑھے گی. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم کسی کی زندگی میں نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، اس کی زندگی میں جیسا کہ ہو سکتا ہے کہیں سنا بھی ہو دیکھا بھی ہو کہ زندگی میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہمارے سامنے کر دیں گے کیونکہ بعد میں لڑیں گے مریں گے کیا کیا کریں گے، اس سے اچھا یہ کہ ہماری زندگی میں ہی جو اللہ کی کتاب ہے اس کے حساب سے ڈسٹریبیوشن کر دیں. نہیں ہو سکتا. کیوں؟ طریقہ کہتے ہیں اس کو ہے کہ جو آدمی مرنے کے بعد چھوڑ کے جائے. ابھی آپ نے چھوڑا کہاں ہے؟ مال آپ کا ہے، تو مال اس کا ہے، اس آدمی کا ہے. نہ اولاد آ کے کہہ سکتی ہے، نہ بیوی آ کے کہہ سکتی ہے کہ لاؤ میرا حصہ مجھے دے دو، یہ میرا مال ہے میرا حصہ. نہیں، آپ کا کچھ نہیں ہے، آپ کا ابھی کچھ بھی نہیں ہے. آپ انتظار کریں صاحب کے جانے کا، جب یہ جائیں گے تب آپ کو ملے گا. تو ارکان وراثت جو ہے سب سے پہلے مورث، ایک مرنے والا ہونا چاہیے جس کے مال کو آپ انہیریٹ کریں. مرنے والے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو جان بوجھ کر کے آپ مار ڈالو، وہ بات آئے گی موانے میں بات آئے گی. تو مورث وہ جو میت جو مریں گے اور جن کا طریقہ بعد میں تقسیم ہوگا وہ مورث ہے، جس کو انہیریٹ کیا جائے گا وہ مورث. وارث جو انہیریٹرس ہیں، یعنی جو ان کے مال کو، مرنے والے کے مال کو جن میں تقسیم کیا جائے گا وہ وارثین، وارث جن کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد تیسری چیز ہے ارکان وراثت میں طریقہ. اور کیونکہ ہم نے پہلے دیکھا اگر یہ ارکان وراثت میں سے کوئی ایک بھی مسنگ ہوگا تو پھر مطلب ہی نہیں ہے. اگر مثلا کسی کا وارث ہی نہیں ہے تو پھر کیا تقسیم اور کسے تقسیم کرو؟ کوئی وارث نہیں ہے اس کا، نہ عصبہ ہیں، نہ آپ جو ہے اصحاب الفرائض میں سے ہیں، نہ عصبہ ہیں، نہ ذوی الارحام میں کوئی نہیں ہے اس کا. پھر آپ کو یہ ڈسٹریبیوشن کی ضرورت نہیں ہے. اس کے مال کو پھر بیت المال میں دے دیا جائے گا، جیسے کہ مالکیہ شافعیہ کا قول ہے. بات آئے گی آگے انشاءاللہ. تو وارثین کا بھی ہونا ضروری ہے. اسی طرح سے اگر طریقہ ہی نہیں بچتا ہے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ڈسٹریبیوٹ، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. پھر آپ پورا جو میتھمیٹکس سے سب اس سے آپ بچ جاؤ گے. اگر کچھ بچتا ہی نہیں، زیرو طریقہ ہے، سب اوپر کی تدوم میں سے جو ہے تا دال اور واو میں ختم ہو گیا، تو اب بانٹنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ 3 جو ہیں ارکان، اس کو یاد رکھیں. مرنے والا ہونا چاہیے، اس کے وارثین ہوں، اور نمبر 3 طریقہ. یہ 3 جو ہیں ارکان وراثت ہیں، اس پر وراثت کھڑی ہوئی ہے. جو پورا یہ جو سائنس ہے اسی پر ٹکا ہوا. اسباب ارث یعنی سبب کیا ہوتا ہے، کس بنیاد پر کوئی وارث بنتا ہے، کس بنیاد پر کوئی وارث بنتا ہے. وہ بھی 3 ہے. یہاں پہ 3 کا فگر چلنے والا ہے. کس بنیاد پر کوئی وارث بنے گا، یہ 3 ہے بس: نکاح، نسب، ولا. جس میں سے آخری والا اب موجود نہیں ہے. آخری والا موجود کیا ہے ہم بتائیں گے. نکاح معروف ہے، شادی کی بنیاد پر. شادی جب آدمی کرتا ہے تو اس بنیاد پر جو ریلیشن بنتا ہے وہ اس کی وجہ سے بھی
ایک آدمی وارث بنتا ہے، مثلا شوہر اور بیوی، تو شوہر اگر مرے گا تو بیوی وارث بنے گی، بیوی مرے گی تو شوہر وارث بنے گا. کس بنیاد پر؟ نکاح کی بنیاد پر. نمبر 2 نسب، یہ یعنی کہ بلڈ ریلیشن شپ، بلڈ ریلیشن شپ کی بنیاد پر. اس کے بعد دوسرا جو سبب ہے وارث بننے کا وہ ہوتا ہے نسب. نسب کی بنیاد پر آپ لوگ وارث بنتے ہیں، مثلا بیٹا ہے، بیٹی ہے، باپ ہے، ماں ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانی ہے، اسی طرح سے بھائی بہن ہے اور پوتا پوتی وغیرہ. یہ سارے جو ہیں یہ سب نسب کی بنیاد پر ہیں. یہ جو ہے بلڈ ریلیشن شپ کی بنیاد پر یہ وارث بنتے ہیں. تو سیکنڈ نسب ہے. اور تیسرا ہے ولا، اور اس کی دلیل موجود ہے قرآن میں. یہ نکاح کی بنیاد پر نسب کی آپ دیکھیں گے سورۃ النساء میں آیت نمبر 11، آیت نمبر 12، آیت نمبر 176. یہ نکاح اور نسب کی بنیاد پر یہ آیتیں ہیں جو دلیل ہے اس بات کی کہ وارث بنتے ہیں نکاح اور نسب کی بنیاد پر. جہاں پہ بیویوں کا بھی ذکر ہے، شوہروں کا بھی ذکر ہے، بھائی بہنوں کا ذکر ہے، بیٹا بیٹیوں کا ذکر ہے، ماں باپ کا ذکر ہے، سب کا ذکر ہے. الگ الگ قسم کے بھائی اور بہنوں کا ذکر ہے جو بات آئے گی. ماں شریک بھائی بہن، باپ شریک بھائی بہن، سگے بھائی بہن، یہ ساری چیزیں آئیں گی. ولا جو ہے یہ قدیماً پرانے دور میں جب غلامی کا دور تھا، جب غلام ہوا کرتے تھے، ان کی خرید فروخت ہوتی تھی، ان کو آزاد کرنے کا معاملہ ہوا کرتا تھا، اس ٹائم جو ہے ولا کا سسٹم ہوا کرتا تھا. ولا کہتے ہیں وہ رشتہ جو بنتا ہے ایک غلام اور اس کے آزاد کرنے والے کے بیچ میں. یہ وہی سبب ہے. مثلا ایک غلام تھا، اس غلام کو کسی نے خرید کر کے آزاد کر دیا، تو جو آدمی اسے خرید کر کے آزاد کرے گا اب وہ اس کا وارث بنے گا، وہ اس غلام کا وارث بنے گا. یہی ولا ہے جو آج موجود نہیں ہے. اسی لیے اس کو پڑھا بھی نہیں جاتا کیونکہ یہ چیز آج موجود نہیں ہے. غلامیوں کا سسٹم جو ہے، سلیوری جو ہے، یہ سسٹم آج موجود نہیں ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں قول موجود ہے کہ انما الولاء لمن اتقى، کہ ولا جو ہے یعنی کہ مینومیشن کی بنیاد پر جو سلیوری سے آزاد کروانے والا جو سسٹم ہے، وہ جو سبب ہے، اس کی بنیاد پر جو آزاد کرے گا وہ اس کا طریقے میں جو ہے حصے دار بنے گا، اس کا وارث بنے گا. آج جس نے آزاد کرانے غلام کا وارث بنے گا جس کو آزاد کر دیا گیا. تو یہ ولا کا سسٹم آج موجود نہیں ہے. اسی لیے اسباب ارث 3 ہے، لیکن یاد رکھیں نکاح ہے، نسب ہے اور ولا ہے. تو یہ 3 ہے. اسی طرح سے اس سے پہلے ارکان دیکھیں، وہ بھی 3 تھے، مورث، وارث اور طریقہ. 3 چیزیں تھیں، یہ بھی 3 چیزیں. اس کے بعد جو شروط ہیں وہ بھی 3 ہیں. یہاں پہ 2 ہی ہیں لیکن وہ 3 ہیں. ایک اور ہے. ایک تو یہ ہے، یاد رکھیں، تحقق حیات الوارث بعد موت المورث، یا اس سے پہلے یہ سمجھیں تحقق الموت المورث، یعنی مورث کی موت وہ جو ہے یقینی ہو کہ موت ہو چکی. اب یہ جو موت کا یقینی ہونا ہے یہ اصل میں 3 چیزوں پہ. ایک تو یہ کہ آدمی تجربہ کر لیں، آنکھوں سے دکھ گیا کہ ہاں بھائی ان کی سانسیں بند ہو گئی، یہ ان کی وفات ہو چکی ہے. یہ تو سیدھا سیدھا مرحلہ ہے، ڈاکٹر آتا ہے ڈکلیئر کرتا ہے ان کی وفات ہو گئی. یہ آدمی محسوس کر رہا ہے، دیکھ لیا اس نے آنکھوں سے. دوسرا ایک ہوتا ہے حکمی موت جو کہ لیگل ہوتی ہے، یعنی لیگل اس کو ڈکلیئر کرنا. یہ کس صورت میں ہوتا ہے؟ مثلا مفقود ہے، مسنگ پرسن ہے کوئی، کہ وہ کئی سال پہلے غائب ہو گیا، آیا ہی نہیں لوٹ کے. جب گیا تھا تب تو معلوم تھا زندہ ہے. تو پھر اس صورت میں قاضی، یہ بات آئے گی مفقود کے باب میں، لیکن ابھی صرف اختصاراً کہ قاضی پھر ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ آدمی، مثلا الگ الگ جو مذاہب ہیں ان میں الگ الگ جو ہے ایئرس کی تعداد ہے. کبھی کہیں کہیں تو 50 60 سال کا پیریڈ دیا گیا ہے کہ اتنے سال تک ویٹ کرو اس کے بعد ڈکلیئر کریں گے. حنابلہ کے نزدیک تقریباً 4 سال قاضی جو ہے ویٹ کر کے اور پھر ڈکلیئر کرتے ہیں. اگر وہ بندہ نہیں آیا تو پھر اس کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے. تو یہ ڈکلیریٹری ڈیتھ ہوتی ہے، یعنی حکمن. یہ یقینی طور پہ نہیں ہے، یہ حقیقی موت نہیں ہے، یہ جو ہے حکمی موت ہے. اسے بھی اسی جگہ شمار کیا جائے گا. اگر قاضی نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہاں اب یہ آدمی ڈیڈ ہے تو اب یہ جو ہے مورث ہو گیا، یہ مورث ہو گیا، اور اب یہ جو ہے اس کو انہیریٹ کریں گے، اس کے مال کو اس کے وارثین میں بانٹ دیا جائے گا کیونکہ اس کو حکمی طور پر ڈکلیئر کر دیا گیا. تو یہ تحقق الموت المورث، اس کی ڈیتھ جو ہے وہ یقینی ہو جائے، ہر طرح سے اس کا جو ہے تصدیق ہو جائے کہ ہاں یہ مر چکا. اسی طرح سے تحقق حیات الوارث بعد موت المورث، مورث کی موت کے بعد یقینی ہو کہ جو وارث ہے وہ زندہ تھا، کیونکہ زندہ وارثین میں ہی طریقہ تقسیم کیا جائے گا. زندہ وارثین میں ہی طریقہ تقسیم کیا جائے گا. اگر کوئی وارث پہلے مر گیا، اس مورث سے پہلے کوئی وارث مر گیا، مثلا یہ ایک شخص تھا، اس کے 3 بیٹے تھے،
تو 3 میں سے ایک بیٹا اس کی موت سے پہلے ہی مر گیا اور اس کے بعد ان کی موت ہوتی ہے، تو اب 2 ہی بیٹے بچے، تو وہ جو وفات ہو گئی جس کی، اس بیٹے کو کچھ بھی نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو شرط ہے فلفل نہیں ہوئی. یہ وہ بیٹا زندہ نہیں تھا جب ان کی وفات ہوئی، تو وہ بیٹا زندہ نہیں تھا، وہ آلریڈی مر چکا تھا. تو یہ بھی ضروری ہے کہ وارث اس وقت زندہ ہو جب مورث کی موت ہوئی ہو، تب وارث زندہ ہوں. یہ چیز بھی کنفرم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے شروط ارث ہیں. تیسرا صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس بنیاد پہ یہ ہو رہا ہے، یعنی جو رشتے ہیں وہ وارث کس بنیاد پہ بن رہے ہیں، وہ شرط میں تیسری چیز ہے جو ہم اصحاب الفرائض ہیں اور اسی طرح سے اسبا ہیں، جب وہ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کس بنیاد پہ بن رہے ہیں. ان کو اللہ کا مقرر کردہ حصہ دیا جا رہا ہے، ان کو بچا ہوا مال دیا جا رہا ہے، ذوی الحرام کا ذکر ہے. تو وہ تیسرا اسٹیپ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ان کو کس بنیاد پر مال دیا جا رہا ہے. تو یہ شرطیں بھی 3 ہیں. چوتھی چیز ہے موانع الارث. وہ کون سی چیزیں ہیں جو کسی کو روکتی ہیں وراثت میں حصہ لینے سے؟ یہ بھی 3 چیزیں ہیں. 3 چیزیں ہیں جو کسی کو روکتی ہیں وراثت میں حصہ پانے سے. پہلی چیز ہے قتل. قتل سے مراد کسی کا بھی کر دیں گے تو XYZ کا نہیں، قتل سے مراد ہے مورث کا قتل. یعنی کوئی شخص ہے جو اپنے مورث کو قتل کر دے، یعنی اس کو جس کا وہ وارث بن رہا تھا. مثلا بیٹا ہے، باپ کا قتل کر دیا، تو اب یہ بیٹا وارث بن رہا تھا اس باپ کا، اس نے کیا کیا، اپنے باپ کو قتل کر دیا. تو باپ مورث ہو گیا، قتل ہو گیا، لیکن اس کی نیت کیا تھی کہ طریقہ جلدی سے مل جائے تو کام تمام کرے. تو اس نے باپ کو قتل کر دیا. اب باپ کو قتل کر دیا تو اس قتل کرنے کی بنیاد پر، کیونکہ اس وارث نے اپنے مورث کو قتل کر دیا، تو اب یہ ہمیشہ کے لیے کٹ ہو گیا، اس کو حصہ نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے قتل کیا اپنے مورث کو. تو قتل پہلی چیز ہے جو مانع ہوتی ہے کسی کو وراثت سے باہر کر دینے کے لیے، بے دخل ہو جائے گا. کہتے ہیں نا اب اس کو کچھ نہیں ملے گا، اب یہ بلاک ہو گیا، اس چیز نے اس کو روک دیا، قتل نے روک دیا. یہ جو صفت پائی گئی، یہ صفت جو پائی گئی اس آدمی میں قتل کرنے کی، اس بنا پر یہ آدمی اب جو ہے بلاک ہو گیا، اسے پیسہ نہیں ملے گا، یہ اب وارث نہیں گنا جائے گا. اگر یہ ہوگا بھی تو اسے کنسیڈر نہیں کریں گے مسئلے کے اندر. کیوں؟ قاتل لکھ کر آئے گا اس کے سامنے، بیٹا تو ہے لیکن بریکٹ میں قاتل. اب یہ ایسا ہے جیسے ہے ہی نہیں، اس کا وجود ایسا ہے جیسے عدم، وجود ہو کل عدم، اس کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا. اب اس کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مثلا ایک ہی بیٹا تھا، کسی کا ایک بیٹا تھا، اس نے اپنے باپ کا قتل کر دیا، اس کے بعد بیٹا تھا، بیٹی تھی، اور مرنے والے کے بھائی بہن تھے. اب اگر یہ بیٹا ہوتا، اگر واقعی وارث تھا اور نارمل سسٹم پورا ہوتا، تو پھر بیٹا وراثت میں حصہ پاتا اور بھائی بہنوں کو حصہ لینے سے روک دیتا، مرنے والے کے بھائی بہنوں کو حصہ لینے سے روک دیتا. ہم پڑھیں گے یہ فوائد جو آئیں گے حج کے، ان کو پڑھیں گے. لیکن اب یہ بیٹا جس نے قتل کر دیا اپنے باپ کا، ہم نے کہا وجود ہو کل عدم، اس کا ہونا ایسا ہے جیسے نہ ہے، یہ موجود ہی نہیں ہے. تو اب حالانکہ یہ ہے، لیکن اب کیونکہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے اب بیٹا نہیں ہے اور بہن محجوب نہیں کر سکتی بھائی بہنوں کو، تو اب وہ بھائی بہن بھی حصہ پائیں گے. تو یہ فرق ہو جاتا ہے قتل ہونے سے، یعنی قتل کر دینے سے. اس آدمی نے، جس بھی شخص تھا، اس نے اپنے مورث کا، وارث نے اگر قتل کر دیا تو اب اسے حصہ نہیں ملے گا مال میں. دوسرا ہے اختلاف الدین. اختلاف الدین سے مطلب یہ ہے کہ مورث اور وارث ان کا دین الگ الگ ہے، تو یہ ایک دوسرے سے انہیریٹ نہیں کر سکتے مال کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، لا یورث الکافر المسلم ولا المسلم الکافر. نہ کافر مسلمان سے اس کی میراث میں حصہ لے سکتا ہے، نہ مسلم کافر سے لے سکتا ہے. مثلا باپ مسلمان ہے اور بیٹا والعیاذ باللہ کافر ہے، یعنی کہ مرتد ہو گیا مثلا، تو اب یہ جو مرتد بیٹا ہے اسے وراثت میں حصہ ہے، باپ کی وراثت میں اس کو حصہ ہے. کیوں؟ دین الگ ہے دونوں کا دین الگ ہے. اسی طرح سے مثلا باپ مشرک ہے، بیٹا مسلمان ہو گیا، اللہ نے توفیق دی، اسلام قبول کر لیا. اب یہ بیٹا جا کے نہیں کہہ سکتا باپ مر گیا تو میرے کو میرا حصہ دو، نہیں، کیونکہ آپ دین الگ ہے، باپ کا دین الگ ہے، بیٹا مسلمان ہو چکا، تو اب یہ جو ہے اس میں سے حصہ نہیں پائے گا. لیکن اس مسئلے میں تھوڑا سا اہل علم کے درمیان میں اختلاف ہے کہ مسلمان اگر بیٹا ہوگا تو کیا لے سکتا ہے باپ سے یا نہیں لے سکتا، تو اس کے اندر اختلاف موجود ہے. لیکن ہم ابھی جو پڑھ رہے ہیں یہ بالکل انیشیل لیول کا علم اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم اختلاف میں نہیں جائیں گے اس میں، ورنہ اتنا ڈیپ میں جائیں گے تو ہم اصل جو موضوع اس سے بھٹک جائیں گے، کیونکہ اتنا بہت ریئر اس طرح کی سچویشنز جو ہیں یہ آپ کے سامنے کبھی پیش آتے ہیں. تو دوسری چیز ہو گئی اختلاف الدین، جو کہ
روکتا ہے انسان کو وراثت میں حصہ پانے سے. پہلا قتل، دوسرا اختلاف الدین، تیسرا ہے رقہ. رقہ کہتے ہیں غلامی کو، جو ہم نے پڑھا ابھی. تو اگر مثلا ایک بیٹا ہے، یہ باپ تھا اور باپ کا مثلا ایک اس کی اولاد تھی، بیٹا تھا، وہ کسی کا غلام ہے مثلا. اب یہ کیونکہ غلام ہے اس لیے اب یہ وارث نہیں بن سکتا. کیوں؟ کیونکہ اگر اس کو وارث بنائیں گے تو یہ جو غلام ہوتا ہے نا، اس کا خود کا کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کا مال اس کے مالک کا ہوتا ہے، جس کے پاس یہ ہے، اس کی غلامی میں ہے. تو وہ غلامی کی وجہ سے اس کا مال اس کے پاس اگر آپ کچھ دو گے بھی تو اس کے مالک کو چلے جائے گا، وہ اس کا ہو جائے گا، اس کا نہیں رہتا ہے. تو اسی لیے یہ تیسری چیز ہے غلامی. اگر یہ ہے تو اس کی وجہ سے بھی وہ شخص جو کہ غلام ہے وہ وارث نہیں بن سکتا. کہ اس کو وارث بنائیں گے تو اس کے پاس مال نہیں جائے گا، اس کے مالک کے پاس مال چلا جائے گا. تو یہ تین جو ہیں یہ موانع ہیں، یعنی روکنے والی چیز ہیں. تو ہم نے آج جو چیز پڑھی ہے اس میں ہم نے پڑھا ہے اولاً تو کہ مصارف کیا ہیں، اس کو جو آدمی طریقہ چھوڑتا ہے اس کو کس کس طرح سے سپینڈ کیا جائے گا، کیسے اس میں سے خرچ کیا جائے گا. یعنی میراث کے اسٹیج تک پہنچنے سے پہلے، ڈسٹریبیوشن تک پہنچنے سے پہلے اس کو کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا مال کو. تو تدوم کو یاد رکھیں، جس میں تا سے تجہیز ہے، دال سے دین ہے، واو سے وصیت ہے، اور میم سے پھر آخر میں جا کے میراث ہے، یعنی ڈسٹریبیوشن کا مرحلہ ہے. اس کے بعد ہم نے ارکان پڑھے کہ ارکان کیا کیا ہیں. اس کے ارکان تین ہیں. ہم نے کہا مورث ہے، وہ آدمی جو مرتا ہے جس کے مال کو انہیریٹ کیا جاتا ہے وہ مورث کہلاتا ہے. وارث انہیریٹر ہے، جس میں مال جائے گا تقسیم ہو کے مرنے والے کا، جو اس کے رشتہ دار ہیں. اور نمبر تین جو ہے ولا، نہیں نمبر تین جو ہے طریقہ، ہم بات کر رہے ہیں رکن ارکان کی. تو نمبر تین جو ہے وہ طریقہ، یعنی کہ جو بچا ہوا مال ہے. اب یہ تینوں میں سے اگر کوئی چیز موجود نہیں ہوگی تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے آگے بڑھنے کی. تو یہ ارکان ہے. اس کے بعد ہم نے جو ہے اسباب دیکھے کہ کس بنیاد پر کوئی وارث بنتا ہے یا طریقے میں حصہ پاتا ہے. تو وہ بھی تین ہیں ہم نے پڑھا. سب سے پہلے نکاح ہے، نکاح کی بنیاد پر نکاح ہوتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے طریقے میں حصہ پاتے ہیں، اور بلکہ سب سے ایزی ڈسٹریبیوشن انہی کا ہے. ان کے شیئرز بھی بڑے آسان ہیں اور ان کو ڈسٹریبیوشن کر کے دینا سب سے آسان ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان کے ڈسٹریبیوشن میں کسی سے کوئی غلطی ہونی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ بہت آسان اور بہت کم شرطوں کے ساتھ ان کے شیئرز کو یاد کیا جا سکتا ہے. 1/2، 1/4، 1/8، بس یہ تین اسی میں ہے. اور یہ کنڈیشنز بھی ایک ایک دو ہیں بس اس کے ساتھ، جو ہم پڑھیں گے آگے جا کے. اس کے بعد دوسرا ہے نسب کی بنیاد پر بلڈ ریلیشن شپ جو بنتے ہیں اس کی بنیاد پر کوئی وارث بنتا ہے. اور تیسرا ہے ولا، یعنی کہ آزادی، غلام کی آزادی کی بنیاد پر جو اس کو آزاد کرائے گا. موثق اور موثقہ ان کو کہا جاتا ہے، آزاد کروانے والا مرد اور آزاد کروانے والی عورت. اگر کسی نے، جیسے حضرت عائشہ نے اپنے غلام کو آزاد کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہیں یہ موثقہ کہلائیں گے. اور اب وہ انہوں نے جس غلام کو آزاد کیا اس کی اگر وفات ہوتی ہے اور اس کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کی فہرست میں ایک نام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی آئے گا موثقہ کے طور پہ، جو کہ اسبا کی فہرست میں لکھا جاتا ہے. تو یہ مراد ہوتی ہے ولا سے. اسی طرح سے پھر ہم نے شروط پڑھے. شروط میں ہم نے پڑھا کہ اولاً تو جو مورث ہے اس کی موت یقینی طور پر ثابت ہو چکی ہے، چاہے وہ حقیقی ہو چاہے وہ حتمی ہو. کسی بھی اعتبار سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ مورث کی موت ہو چکی ہے. نمبر 2، یہ بھی یقینی طور پر ثابت ہو جائے کہ جو وارث ہے وہ زندہ تھا جب مورث کی ڈیتھ ہوئی تو زندہ تھا. بھلے پھر وہ 1 منٹ کے لیے زندہ رہا ہو، 1 سیکنڈ کے لیے زندہ رہا ہو، لیکن زندہ ہونا چاہیے. اس کے بعد مر گیا ٹھیک ہے، پھر وہ اس کو پہلے دی جائے گی جو زندہ تھا مورث کی موت کے وقت. اگر وارث زندہ تھا 1 سیکنڈ کے لیے کیوں نہ زندہ ہو، پہلے اس کے مال میں سے اس کو دے دیا جائے گا اور پھر اس کا جو حصہ ہوگا اس کے وارثین میں تقسیم کیا جائے گا. تو یہی چیز مناسخہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد آخری چیز ہم نے جو ہے پڑھی موانع الارث، جو ابھی یہاں پہ ڈسپلے ہو رہا ہے. موانع الارث بھی 3 ہے. یہ قتل ہے، اگر کسی وارث نے اپنے مورث کا قتل کر دیا تو وہ اسے حصہ نہیں ملے گا، اسے وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. اس کا جو وجود ہوگا وجودہ کالعدم، اس کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا، جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اور یہ یاد رکھیں قتل مورث کا ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ اس آدمی نے کسی تھرڈ پرسن کا قتل کر دیا آپ کہیں گے نہیں، سے کسی بھی قتل کی وجہ سے یہ جو ہے وراثت سے جو ہے اس کو حصہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. مورث کا قتل کیا ہونا چاہیے. نمبر 2، دین کا الگ ہونا، مورث اور وارث کے دین کا الگ ہونا، اختلاف دین، اس وجہ سے بھی میراث میں حصہ نہیں ملے گا. باپ مسلمان بیٹا کافر نہیں ملے گا، باپ کافر بیٹا مسلمان نہیں حصہ ملے گا.
विद इख्तिलाफ, मैंने बता दिया कि इस जगह पर थोड़ा सा इख्तिलाफ है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। और तीसरी चीज़ है ग़ुलामी। अगर ग़ुलाम है तो ग़ुलाम वारिस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ग़ुलाम के पास जो माल जाएगा उसके मालिक का हो जाता है, उसका कुछ भी नहीं रहता। तो ये मवाने इर्स है, और ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज का इंट्रोडक्शन था। कल इंशाअल्लाह हम वारिसीन के बारे में पढ़ेंगे कि वारिस कौन है, कितनी कैटेगरीज हैं उनकी, उसको जितना आसान अंदाज में हो सकेगा उसको हम समझने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। और इसके बाद से धीरे धीरे फिर हज के कायदे आएंगे, उसके बाद इनके शेयर्स को पढ़ेंगे। तो जो मीरास होती है या जो इल्म मीरास है, इसे आप दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक होता है फ़िक़्ह होता है उसका, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और एक होता है हिसाब। तो पहले हम फ़िक़्ह पढ़ेंगे 4-5 दिन में इंशाअल्लाह हो जाएगा। 4-5 दिन में फिर खाली शेयर्स पढ़ना है और असबा वगैरह को समझ लेना है वो कौन है। कल की जो बहस आएगी ये फसलुन फिल वारिसीन, इसमें यही बात आएगी कि वारिसीन है कौन कौन, और ये सारे वारिसीन मिक्स होके आएंगे अभी, चाहे वो जिनके शेयर्स अल्लाह ने डिक्लेयर किए हैं किताब में, या वो कि जो असबा बनते हैं, बचा हुआ माल लेते हैं, ये सारे आ जाएंगे। उसके बाद इनमें से हम सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो ये इससे चीज़ एकदम अच्छे से सेट हो जाएगी। ये मरहला क्लियर होगा, फिर हम हज के कायदे पढ़ेंगे, और उसके बाद में फिर हम इंशाअल्लाह हिसाब में जाएंगे, और फिर वहाँ पर जो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मैथमेटिक्स है उसको करेंगे। वर्कबुक में इसको हल करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारे सवाल हैं उसमें। जो वर्कबुक है उसमें जो मसले दिए गए हैं वो मस्जिद नबवी में जो किताब पढ़ाई जाती है उसमें से लिए गए हैं। और ये कहा जाता है कि किसी ने अगर उस किताब को मास्टर कर लिया तो उसने इल्म में जो फ़राइज़ है उस पर मास्टरी हासिल कर ली, क्योंकि उसमें मसले बहुत सारे हैं, और हम उन बड़े बड़े मुनासखा के मसलों को भी इंशाअल्लाह देखेंगे और उनको भी हल करेंगे आगे चल के, ताकि पूरी मजबूती आ जाए उसमें। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज का दर्स था। अगर कोई सवाल हैं आपके तो आप पूछ लें, अगर मुझे इल्म होगा मैं बता दूंगा, नहीं तो माजरत चाहूँ। थर्ड शर्त कुछ भी नहीं है। थर्ड शर्त बस ये है कि आपको ये पता चले कि वो वारिस किस बुनियाद पर वारिस बन रहा है। वो निकाह की बुनियाद पर है, वो मसलन नसब की बुनियाद पर है, किस बुनियाद पर वारिस बन रहा है। प्लस वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि वो उनमें से है जिनके फिक्स शेयर्स हैं, या वो असबा में से है जिनको बचा हुआ माल दिया जाता है। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो वही तीसरी शर्त है, इसीलिए उसको लिखाने की काफ़ी बड़ा हो जाता हो, लेकिन उम्मी तौर पर वो यही चीज़ है। क्या वारिस को वसीयत नहीं, यही तो हमने बताया कि वारिस को वसीयत नहीं की जाएगी। इन्नल्लाह क़द आता कुल्ला ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, कि अल्लाह ने हर हक़ वाले को उसका हक़ दे दिया। उस अल्लाह की किताब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से वो हक़ उनको दे दिए गए, ठीक है ना। तो फ़ला यानी फ़ला वसीयत लिल वारिस, तो वसीयत जो है, या फ़ला वसीयत लिल वारिस, तो वारिस के लिए वसीयत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्लियर फरमान। तो वारिस वसीयत जो है वारिस को नहीं की जाएगी। जो वारिस बनता है उसको वसीयत नहीं की जाती, जो वारिस नहीं है उसको वसीयत की जाएगी। मसलन यानी यही वजह है कि इस इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। यानी जो मसलन जो हर आदमी के एतबार से, यानी ये असल में फ़र्द किफ़ाई है। ये जो है कम्युनल ऑब्लिगेशन है, ये इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन नहीं है इस इल्म का हासिल करना। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हर आदमी को कम से कम बुनियादी इल्म होना चाहिए। मसलन ऐसे कई मौके आते हैं जहाँ पर ये बहस होने लगती है कि मसलन कोई आदमी, कोई शख्स है, उसका इंतकाल हुआ, उसके 3 बेटे थे। 3 में से एक जो बेटा था उसकी वफ़ात इस आदमी के पहले से हो गई। अब इस बेटे के और बेटा यानी कि मरने वाले के पोता पोती थे, यानी इस बेटे के जिसका इंतकाल ऑलरेडी हो चुका, इसके बच्चे थे। अब क्योंकि उस बेटे का इंतकाल पहले हो गया, तो दूसरे क्योंकि भाई बहन मौजूद हैं उसके, यानी इस आदमी के जिसके वफात हो रही, इसके 2 बेटा मौजूद हैं। तो इन 2 बेटों के वजूद की वजह से वो जो पोता पोती हैं पहले बेटे के बच्चे हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा हिस्सा। अब लोग आकर के इमोशनल बातें करते हैं कि देखो यतीम बच्चे कहाँ जाएंगे, इनको कौन देगा, इनको कौन देखने वाला है, इसकी बीवी का क्या होगा। तो ये सारी इमोशनल बातें हैं, इमोशन से काम नहीं चलता। मरने वाले के पास अगर उसके पास इल्म होता, वो भांप लेता कि मेरा ये बेटा मर चुका है, इसकी वफात हो गई मेरी हयाती में, तो वो वसीयत कर देता उन पोता पोती के लिए। क्यों? क्योंकि पोता पोती उसको मालूम है मेरे 2 बेटे जिंदा बैठे हैं, इनकी वजह से पोता पोती ये महजूब हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, ये मेरे दोनों बेटे इन पोता पोतियों को ब्लॉक कर देगा।
تو اگر یہ مرنے والے کو علم ہوتا تو وہ پہلے سے وصیت کر دیتا ان کے لیے، کیونکہ وہ وارث نہیں ہو رہے ہیں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے۔ علم کا حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے، صرف اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کر کے فتوے دیں گے یا آپ جا کر کے لوگوں کے مسئلے حل کریں گے یا آپ شٹر کھول کے دکان لگا کر کے آپ بیٹھ جائیں گے کہ لوگ آئیں اور ہم سے مسئلے پوچھیں۔ نہیں، ہمارے خود کے لیے ہم کو جاننا ضروری ہے تاکہ یہ اس طرح کے مسئلے پیدا نہ ہوں، اس آدمی کے مرنے کے بعد لڑائی جھگڑے نہ ہوں یا ایموشنل باتیں نہ ہوں یا جان بوجھ کر کے زبردستی پوتا پوتیوں کو جو ہے حصہ دلوائیں، جو کہ خلاف ہے، اللہ کی کتاب کے خلاف نہیں دیا جائے گا۔ وہ ایموشنل چیزیں سائڈ پہ رکھ دی جائیں گی، اس سے نہیں چلتا۔ مرنے والے کو ہاں وہ بات الگ رہی کہ پھر وہ جو ان بچوں کے جو چچا ہیں اگر ان کے دل میں بات آ گئی، ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا ان کو، لیکن وہ ان کی مرضی سے، ان پہ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا کہ دینا پڑے گا، ان کی مرضی سے دینا چاہیں گے تو دیں گے ان بھتیجا بھتیجی کو اپنے، لیکن ان پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے مرنے والے کو چاہیے تھا کہ بیسک علم حاصل کرے اور اس کے بعد میں وہ اس پر عمل کر لے اگر اس کو معلوم ہو تو۔ اب یہ یہاں پر کچھ سوال آئے ہیں کہ اس میں انگلش ٹیکسٹ ہیں، کافی ہیں، کتابیں بھی ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ انور عالم صاحب موجود ہیں، ان کی خود کی بھی کچھ کتابیں ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی اہل علم ہیں جیسے کفایت اللہ سنابلی ہیں حفظہ اللہ، ان کی ایک اردو میں کتاب ہے، اس کا انگلش میں ترجمہ بھی ہوا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کو بھی میں اسٹڈی مٹیریل میں ڈال دوں۔ اور اسی طرح سے کہ امین الرحمان عمری مدنی حفظہ اللہ، ان کی بھی ایک کتاب ہے جس کو اردو انگلش دونوں میں موجود ہے، وہ اردو میں بھی ہے، انگلش میں ترجمہ ہوا ہے، تو وہ بھی میں کوشش کروں گا کہ ڈال دوں۔ لیکن کتابیں جو ہیں اس فن میں، آپ کتابیں ضرور رکھیں لیکن یہاں پر موجود رہیں، کیونکہ ان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ صحیح طریقے سے سمجھا جائے، ورنہ کئی چیزیں کیا ہیں بہت کنفیوزنگ ہو جاتی ہیں، اس لیے اساتذہ کی موجودگی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ کتابیں ہیں، انور عالم صاحب اگر اجازت دیں گے تو ان کی بھی کچھ کتابیں ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ شیئر کر دیں گے۔ بلکہ ان کا ایک جو ہے مجھے بہت پسند آیا جو انہوں نے کام کیا کہ خود کے جو حالات تھے، یعنی انہوں نے اس طرح تصور کیا کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میرے وارثین میں جو تقسیم ہونے کی الگ الگ صورتیں ہیں وہ کتنی بنیں گی، تو اس صورت میں کرنا کیا ہے، دیکھنے والے کو کتاب میں جا کے دیکھنا ہے کون سی سچویشن بن رہی ہے، اس حساب سے وہ تقسیم کر لیں گے، یعنی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان کی کتاب ہے، تو وہ بھی اجازت دیتے ہیں تو وہ کتاب کو بھی انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کر دیں گے اسٹڈی مٹیریل میں۔ تو یہ آپ کا سوال ہو گیا۔ اور ایکسپلین دا تھرڈ بلاکر آف انہیریٹنس، رقہ سلیوری ہے، یہ سیدھی سی بات ہے، اسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ غلامی ہے، غلامی جب ہوتی ہے تو غلامی کی وجہ سے انہیریٹنس میں اس غلام کو حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ غلام جو ہے اس کا پورا مال جو ہوتا ہے اس کے مالک کا ہوتا ہے، تو اس کو ہم حصہ نہیں دے سکتے، اسی لیے وہ اصلاً جو ہے وارث بنتا بھی نہیں ہے، اگر کوئی غلام ہے تو وارث نہیں بنے گا، تو یہی مراد ہے رقہ سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ورک بک جو ہے نہیں رومن اردو انگلش میں نہیں ہے، یہ عربک میں ہے، آپ کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایکسپلین کیا جائے گا۔ اس کو رکھا عربک میں اسی لیے ہے کہ اولاً تو ہم جو ہے اس لینگویج کے ساتھ جڑیں، عربی کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور وہیں پر نوٹس لینے کی عادت ڈالیں لیفٹ رائٹ میں۔ اہل علم کہا کرتے تھے کہ یہ جو حاشیہ جو حواشی ہوتے ہیں، جو مارجنس ہوتے ہیں، یہاں پر جب آدمی لکھتا ہے تو اس سے کتاب کی خوبصورتی بڑھتی ہے، تو اس کو حواشی میں سائیڈ میں جو ہوتا ہے وہاں پہ لکھ لیا کرتے تھے اور نوٹس لے لیا کرتے تھے، تو وہ چیز بہت کام آئے گی، تو وہاں پر نوٹس لینے کی عادت ڈالیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ جب ہاتھ سے لکھیں گے نا تو وہ نالج سیٹ کرے گا دماغ کے اندر۔ علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے قید العلم بالکتابت، علم کو لکھ کر کے قید کر لیں۔ بلکہ ایک جگہ تو کہا کہ جو علم ہے نا یہ شکار کی طرح ہے، یہ بھاگتے رہتا ہے، اس کو قید کرنے کے لیے آپ کو لکھنا پڑے گا، تو یہ لکھنے کی عادت ڈالیں، اس وجہ سے اس کو عربک میں ہی رکھا۔ اور عرب جو ہے اس کو اگر میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتا تو جو چیز آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے خیال سے 20 30 40 پیج میں، یہ چیز 80 سے 100 پیج میں چلی جاتی ہے، تو یہ بھی ایک معجزہ ہے اس لغت کا، اس لینگویج کا، کہ کم سے کم الفاظ کے اندر زیادہ بات پہنچائی جا سکتی ہے۔ تو یہ آپ کا ہو گیا۔ اب یہ کہہ رہی ہیں کہ if this process is after the death then upon whom does this obligation lie to see that this process is done rightfully، یہ مرنے والے کے بعد جو وارثین ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے، اسی لیے اس علم کو جاننا ضروری ہے۔ اور کیا کیا وعیدیں اس علم کو امپلیمنٹ نہیں کرنے پر اللہ نے اپنی کتاب میں دی، جب آدمی وہ جان جائے گا تو اپنے آپ صحیح طریقے سے اس کو بعد میں تقسیم کرے گا۔ اللہ نے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، یعنی یہ جو بتائے گئے ہیں جو ڈسٹریبیوشن کا طریقہ ہے، کس کو کتنا دینا ہے، اگر اس میں کوتاہی کرتا ہے تو
اصلاً وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ اللہ کے حدود کو اوور کراس کر رہا ہے، اس سے تجاوز کر رہا ہے، تو ایسے شخص کا کیا ہوگا؟ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اس آدمی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈال دیا جائے گا اور اس کے لیے ایک شرمناک عذاب ہے۔ تو یہ اتنی خطرناک وعیدیں اگر ہیں تو ہمیں بے شک اس کو سیکھنا اور جاننا چاہیے، اور جو بعد والے ہیں جو بچتے ہیں یہ ان کا کام ہے، جو وارثین ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں بغیر کسی شرم کے، یہ چیزیں نہ سوچی جائیں، ایموشن میں نہ پڑے جائیں کہ ابھی تو جا کر دفنایا ہے اور ابھی مٹی بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی اور ابھی پانی گرم نہیں ہوا، یہ ساری چیزوں کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ڈیپٹ انکلوڈس پینڈنگ ڈاور، یہ آپ ڈاور سے کیا مراد ہے؟ انور عالم صاحب، آپ نے شاید مائک بھی کھولا تھا، اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ مائک کو کھول لیں۔ آپ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام انور صاحب، جی جی بتائیے۔ جی خیریت سے ہیں؟ یہ مہر سے ریلیٹڈ ہے، الحمد للہ، ان پیڈ مہر، ہاں ان ہاں، پیڈ مہر۔ جی جی جی، بالکل بالکل بالکل، اگر وہ عورت تھی اور اگر ان پیڈ، تو ہر وہ چیز جو مال سے تعلق رکھتی ہے انشاءاللہ اس کو پہلے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، اس کی ادائیگی ہوگی۔ وہ چیز جو ہمارے ہاں بر صغیر میں جو ہوتی ہے کہ موت کے وقت زبردستی معاف وغیرہ کروایا جاتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ثابت نہیں ہے، اس کو سیٹل کرنا چاہیے، اس کو کر دینا ہوگا سیٹل، اسی مال میں سے سیٹل کیا جائے۔ سیکنڈ تھنگ از دیٹ unpaid zakat is also there. ڈیفینیٹلی یہ سب جو ہے اللہ کے دین جو ہیں اس میں یہ شمار ہوگا۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہے تو ہم نے جو کہا دین الخالق، اللہ کا جو دین ہوگا اس میں یہ چیزیں ایڈجسٹمنٹ کی جائیں گی۔ یہاں تک کہ اگر حج فرض ہو چکا تھا، نہیں جا رہا تھا بندہ، بعض اہل علم کے نزدیک جو یہ کہتے ہیں کہ اپون امیڈیسی حج جو ہے جیسے ہی آپ کی استطاعت ہوئی، آپ پہ حج فرض ہوا، آپ کو فوراً کرنا پڑے گا۔ یا شافعیہ اور حنابلہ میں اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، تو جن کے نزدیک فوراً کر لینا چاہیے، اگر اس آدمی نے نہیں کیا جب وہ اس کا اہل ہو گیا اور اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر ان کے نزدیک اس مال کو بھی نکالا جائے گا پہلے، تو یہ یعنی اسی میں شمار ہوگا دین الخالق میں۔ آمین۔ تو ٹھیک ہے الحمدللہ، اب آپ کے مجھے نہیں لگتا اور کسی کے اس میں کوئی سوال ہیں، اور اگر کوئی ہوں بھی تو آپ کسی بھی ایڈمن کو آپ سوال آپ کے ڈراپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان سوالوں کے ساتھ گروپ میں جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب اور کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ کلوز کرتے ہیں۔ کل ہم اسی ٹائم ملاقات ہوگی 10:30 پہ، اور کل کا کافی اہم باب ہے، انشاءاللہ آئیں، آپ اپنی اٹینڈنس برقرار رکھیں۔ شروعات میں دیکھیں بوریت ہوتی ہے اس علم کو جاننے میں، لیکن تھوڑی سی ہمت رکھیں، جو انیشیل مرحلہ ہے یہ ہمیشہ کسی بھی علم میں کسی بھی فن میں یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اور اس میں پریشانی ہوتی ہے، لیکن اس کو ہمت سے گزار لیں گے تو آنے والا وقت انشاءاللہ آسان ہوگا اور اس میں مزہ آئے گا۔ کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے، بتائیے آپ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، کچھ لکھیں یا پھر بولیں اگر آپ بولنا چاہتے ہیں۔ یا غلطی سے آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا؟ ٹھیک ہے، شاید میں نے غلطی سے ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب دیر ہو رہی ہے آپ لوگوں کو بھی، میں زیادہ دیر روک کر نہیں رکھوں گا۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، تو کوشش ہماری یہ رہی کہ اس میں غلطیاں نہ ہوں، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے بولنے میں تو انہ منی ومن الشیطان واللہ ورسولہ بریان منہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔